یہ مبارک مہینے میں شروع سے ہی یہاں جمع ہیں، اللہ قبول فرمائیں، کیونکہ مقصد یہی ہوتا ہمارے ظاہر باطن اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ اپنے گھر پہ آدمی رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، جب چاہے سوئے جب چاہے اٹھے، کوئی آزادی رہتی ہے۔ یہاں تو پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، جگائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، ہر چیز کا محاسبہ ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ تو اللہ نے جب بھیجا ہے تو ہم کو تو قدر کرنی چاہیے۔ معاشرے سماج کی رعایت میں آدمی ظاہر گناہ سے بچتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم عالم ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن جو باطنی گناہ ہے ادھر توجہ کم ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ ولی نہیں بن سکتا۔ نافرمانی کرے، گرچہ ظاہری باطنی کوئی گناہ ہو، نافرمانی کرے، گناہ بھی کرے، اللہ ولی بن جائے، دھوکہ الفاظ کہے۔ ظاہرداری نام دینداری نہیں ہے۔ حقیقی دینداری جب آتی ہے جب آدمی ظاہر باطن دونوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے جس طرح آدمی کے اندر ہر بیماری نہیں ہوتی، ہر مرض نہیں ہوتا، ایمان والا ہر گناہ نہیں کرتا۔ حکیم صاحب تشریف فرما ہے، ماشاء اللہ علاج کرتے ہیں، اللہ نفع ہوتا ہے، لیکن ایک اندر سب بیماری ہو ایسا کوئی مریض نہیں آتا۔ ایسے ایمان والا ہر گناہ نہیں کرتا، دو چار گناہ کرتا ہے، ہمت کر لے، ارادہ کر لے، بڑوں جن سے رابطہ ہے، جن سے تعلق ہے اصلاح کا، ان سے پوچھ لے تو آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے۔ بعض ایسے لوگ غصہ والے جو بقول ان کے برتن پھینک دیتے تھے، اللہ خود ہی لانا پڑتا تھا، کوئی برتن ٹوٹ گیا تو کون لائے گا؟ کیونکہ غصہ ایسی ہے، حدود کی رعایت نہیں ہوتی ہے، غصے میں آدمی حد کی رعایت نہیں کرتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا، نادم ہوتا ہے۔ اللہ نے تعریف فرمائی غصہ پی جانے والے، ایسا غصہ نہیں آنے والے نہیں، فرق غصہ نہیں آتا، بولے قادم نے گئے تو غصہ پی جانے والے۔ حدیث شریف آتا ہے غصہ ایمان ویسا تباہ کرتا ہے ایسے آگ لکڑی کو، جیسے الوا شہد کو، الوا کڑوا ہوتا ہے، شہد میٹھی ہوتی ہے، تو غصہ ایمان کو ایسا تباہ کرتا ہے، الوا شہد کو تباہ کرتا ہے۔ حسد سے نیکی تباہ ہوتی ہے، حسد سے نیکی تباہ ہوتی ہے، ریاء سے نیکی تباہ ہوتی ہے، یہ غصہ تو ایمان تباہ ہوتا ہے۔ آج پتہ نہیں جو کیا کیا بک دے، اور دوستوں جوانی میں خاص طور سے غصہ زیادہ آتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ وہ ہے عام طور سے۔ تو ہم لوگ جہاں اور چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اعمال کی ماشاءاللہ پورا قرآن شریف باتیں پڑھ لیتے ہیں، 20,000 30,000 40,000 درسی 24 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، ہر ایک اپنے کچھ جس سے ہو سکتا ہے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ایسا معاشرے میں تباہی بربادی آئی، خاندان بکھر گئے، بیوی الگ ہو گئی۔ ایک آدمی بیمار تھے، بیچارے بیمار میں بقول محمد الرحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں بیوی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جوانی زیادہ، بڑھاپے میں ضرورت پڑتی بیوی کی۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھے آدمی نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے پوتے نواسے، دادا ہم لوگ ہیں، نانا ہم لوگ ہیں، ہم خدمت کریں گے، آپ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا۔ جب بڑھاپا آ گیا اور ایک دم کمزور ہو گئے، بستر پڑ گئے، اب جو کھانا ساری چیزیں بستر ہونے لگا، تو بیوی خدمت کرتی تھی، تو بلایا بیٹیوں کو، پوتیوں کو، نواسیوں کو، سب کو بلایا، اسی دن کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہم جب تو فرماتے تھے بڑھاپے میں زیادہ ضرورت آتی ہے بیوی کی، تو غصہ بہت کرتے تھے وہ، ابھی یہ تو خدمت کرے، اسے غصہ کہاں تک برداشت کر چھوڑ کے چلی گئی۔ اور انسان کی بیویاں ایسا نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ یہ غصہ ہے کہ اب بیوی چلی گئی تو کون کرتا ہے، کیا کیسی گزری ہوگی بڑھاپے میں؟ تو اس لیے اصلاح تربیت کے باب میں جہاں اور چیزیں آدمی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ایسے ضرورت اس کی بھی کہ غصہ کنٹرول کرے۔ غصہ نہیں آیا ہو تو بزدل ہے آدمی، غلط چیز دیکھے غصہ تو آئے گا، کہ غصہ استعمال نہیں کرے۔ جب شریعت کے کچھ حدود آ جاتے تھے، کتنا غصہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کا غصہ نہیں فرماتے تھے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتا تھا، لیکن شریعت کے حدود کی بات آ جائے، اور نے چوری کیا، حضرت اسامہ کو تیار کیا گیا، تم بہت چہتے ہو، تم سفارش کر دو، فرمایا اللہ اکبر، صاحبزادی نام لے کر فرمایا وہ کریں ان کی بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، اللہ اکبر، صاحبزادی کا نام لے کر فرمایا اللہ اکبر، میری محبوب لاڈلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شریعت کے بارے میں غصہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کے بارے میں ہمارا مسئلہ اپنی ذات کا ہوتا ہے،
شریعت کے بعد غصہ نہیں آتا. بھائی غیبت کیا اپنے اوپر غصہ کیوں نہیں آیا؟ بدنظری کیا غصہ اپنے اوپر کیوں نہیں آیا؟ ایک آدمی نے فون کیا, بہت غصہ آتا ہے. میں کہا دوسرے کے اوپر, اپنے اوپر تو چپ. میں کہا دوسرے پہ کیوں آتا ہے, اپنے اوپر کیوں نہیں آتا؟ غیبت کیا, بدنظری کیا تو گناہ کیا, اللہ نافرمانی کی, غصہ اپنے اوپر کیوں نہیں آیا؟ تو چپ. تو بہت غصہ, اور غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے, طاقتور پر نہیں آتا. کمزور غصہ آئے گا, عورت کمزور ہے, بچے کمزور ہوں تو غصہ آئے گا. طاقتور غصہ نہیں آتا, تو آدمی فری بلی بن جاتا ہے. تو جو شریعت میں جو بات آئی ہے, فرمایا لا تغضب, صحابی تشریف لائے, نصیحت فرما دی, غصہ مت کرو. 3 بار فرما, نصیحت فرمائی, ایک ہی بات فرما, غصہ مت کرو. جب آدمی کے اندر تحمل کا, حلم کا مادہ پیدا ہوتا ہے, لکھتے ہیں کہ اس میں اخلاق مسلم نقل کیا ہے کہ حلم میں کیا الٹا کیا ہے, مل ہے. مل میں مانے نمک کے, نمک سے ہر چیز کی لذت ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے. حلم سے اخلاق ہوتی ہے, زندگی میں لذت پیدا ہوتی ہے. سمجھا؟ نمک نہیں ہو تو کھچڑی میں کیسا لگے گا؟ ایک آدمی تھے تمباکو کھاتے تھے, تمباکو اگر پان میں نہیں ڈالا جائے ایسا لگتا ہے بے نمک کی کھچڑی, فرماتے تھے. تو اگر آدمی قوت برداشت پیدا کر لے اپنے اندر, زندگی خوشگوار گزرتی ہے, گھر کی بھی باہر کے بھی. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں نقل کیا, 70 بار شاگرد کو سمجھایا لیکن نہیں سمجھ میں آیا. وہ بھاگ گیا کمرے میں کہ ساتھی لوگ کہیں گے نہ پڑھا نہ پڑھنے دیا. کہ اللہ اکبر, کیا اخلاق تھے, ایسا بتحمل کا مزاج تھا. پیچھے پیچھے خود تشریف لے گئے, کمرے میں سمجھایا, اسے سمجھ میں آ گیا. 70 بار. یہاں 2-4 بار بچے پوچھے, ارے ابھی تو بتایا تھا, بھول گیا کیا؟ دوبارہ آئے گا وہ کیا؟ وہ آپ نے ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, تو دوبارہ پوچھنے آئے گا؟ اللہ اکبر. تو میرے بزرگوں, جو مطلوب زندگی ہے شریعت سنت کی, اس میں اس کے غصے کو بہت زیادہ دخل ہے کہ آدمی اپنے اسے قابو میں رکھے, تحمل کرے, برداشت کرے. جو موقع پیش آ جائے, اللہ اکبر. طائف میں کیا واقعہ پیش آیا, ایسی قیمتی خون دنیا نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر, خون گرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں, ایسا دنیا نے ایسے قیمتی خون نہیں دیکھا تھا. اور لکھتے ہیں 2 میل تک پیچھا کیا نوجوانوں نے, خالی طائف میں نہیں کیا تھا, وہ جگہ ہم دکھایا ہم کو, لوگوں نے حاضر ہوئے تھے, اور ایسا خون بہا گیا, چودہ مارے اسے ہو گیا. لیکن کیا انتقام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرشتے آ گئے, آپ حکم دیے پتھروں کو, دونوں پہاڑوں کے ملا دے, ختم ہو جائیں. ہم تو غصے پتہ نہیں کیا کیا فیصلہ کرتے, لیکن سنت کیا ہے, برداشت کیا, دعا دیا. یہ نہیں ان کی نسلیں ہی مان جائیں گی. تو جس کو دینی خدمت کرنے کا شوق ذوق ہو, جو چاہتا ہے شریعت پاک کی زندگی اپنی زندگی میں داخل کریں, اللہ کام لیں گے. کہیں بزرگ بن گیا, کہیں غصہ ہوا, گھر میں آپ نے غصہ آ کے کیا. سب سے معاملہ تو وہ ہوتا ہے, بیوی کا معاملہ ہوتا ہے, ساتھ وہی رہتی ہے. کہیں بولے میرا خراب بات ہے, مار دیا میں نے. کہا کیوں مار دیا بیچاری کو؟ بھائی مارنے حکم تھا کیا؟ غصہ آیا, وہ کون سے تمہاری نافرمانی کی تھی؟ پہلی بار فون کر کے مجھ سے وہاں سے بات کیا, میں جانتا نہیں تھا کون ہے کیا, لیکن لوگ رابطہ کر رکھتے ہیں اپنے, اللہ کے لیے رکھتے ہوئے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ درجہ بلند فرمائے, حضرت صدیقہ پھسل گر پڑی, فرمایا ہائے میری دلہن. آپ فوراً اٹھ گئے, ہائے میری دلہن, فرمایا کیسی محبت ہوگی. اب وہ بیچاری اگر بیمار ہے تو ہم کو تو اس کے ساتھ شفقت برتاؤ کرنا چاہیے, نبی برتاؤ کرنا چاہیے, وہ خوش ہو جائیں. شوہر ہمارے کیسے ہماری خیال کرتے ہیں. اور عورتیں کہتی ہیں آپس تذکرہ کرنے کی بات ہوتی ہے, ایسا مت سمجھو. جیسے آپ تبصرہ کرتے ہیں اپنے بڑوں کا, موقع وہ بھی سنا دیتی ہیں آپس میں, وہ الحمدللہ بہت وہ ہے. ایک عورت آئی, کہ زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے ہماری. 15ویں کلاس پڑھا اس نے, 10 دن پروگرام تھا تربیتی, جو ابھی چھٹیاں ہوتی ہیں نا اپریل میں, ایم ایس سی بی ایس سی والوں کو خالی جمع کیا, اور لڑکیوں جمع کیا گیا تھا. 10 بجے آؤ, دوپہر کھانا یہاں کھاؤ, 4 بجے اپنے گھر چلی جاؤ. ہم نے خود ہی جو ہے 2-3 بار گئے وہاں ہم نے, اور ہماری بابا عورتیں الحمدللہ محنت کرتی ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے. میں نے پوچھا تم کو کیا نفع ملا, 10 دن میں کیا نفع ملا؟ اللہ اکبر, کتنی امت کی صلاحیت ہے. بچوں نے لکھ کر دیا, حضرت ہم پہلے بے پردہ پھرتے تھے کالج میں, ہنسی مذاق اچھا لگتا تھا, لڑکوں سے بات چیت اچھی لگتی تھی. اب ہماری نگاہ نیکی ہے, ہم پردہ برقع پہنتے ہیں, چہرے پہ نقاب رہتا ہے, پیر میں موزہ, ہاتھ میں دستانہ ہمارے آ گیا. 10 دن اندر یہ صلاحیت. ہم بھی محنت تو کرتے نہیں,
تربیت تو کرتے نہیں ان کو. آج صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا سیدنا رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے بعد باری باری ادوار مطالعات میں تشریف لے آتے تھے. 8 حیات نہیں سب کے ہاں, اور مغرب بعد جہاں باری ہوتی وہاں تشریف لے آتے تھے, سب جمع ہو جاتی وہاں تربیت فرماتے تھے. ہم لوگ بات وہاں تقریر خوب کرتے ہیں, زندگی جس کے ساتھ گزارنا ہے اس کی تربیت کتنا وقت دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے بشیر اور پڑھایا, فارسی پڑھایا, میں کہا پڑھ لو باہر کام دے گی اپنے گھر زندگی جو ہے. اللہ اکبر. تو میرے کو کیا کر رہا تھا کہ گھر کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کو اچھا نمونہ بننا چاہیے. کیا بات آگے بڑھ گئی. بہرحال میں کر رہا تھا وہ تذکرہ کرتی ہیں, آپس میں تذکرہ کرتی ہیں, سمجھے آپ, ایک دوسرے کو کرتی ہیں. ہماری بیوی کہتے ہیں ماشاء اللہ ہماری زندگی. تو لڑکی جو ہے اس نے حضرت مسکل خط لکھا. اس نے جو ایک لڑکی تھی, اور بھی لڑکیوں نے نماز کی پابندی ہوتی ہے, تہجد کی پابندی ہوتی ہے, بہت ساری باتیں زندگی تبدیل 10 دن میں کیا تبدیلی آ گئی. اللہ والی سب بن گئی ماشاء اللہ. میں نے کہا اپنے ماؤں سے لکھا کر لاؤ زندگی کیسی تو. وہ کیا کہتی تمہارے بارے میں. ماؤں نے اور اچھا لکھا, زندگی گزارنا اس کو آ گیا, گھر سنبھالنا اس کو آ گیا, بچوں کی تربیت ہماری کر رہی ہے ماشاء اللہ. اور بہت ساری باتیں لکھی. امت میں صلاحیت ہے. وہی ہماری بیٹی, ہماری بیوی کی بیٹی تو ہے نا, ہم لوگ زندگی گزارنی ہے تو ہم کو اپنے اب غصہ کیا, جھڑک دیا تو کیا ہوگا, دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہاں جائے گی بیچاری, اب جائے کہاں جائے. ہمارے دو ایک مسلم تھے اور ایک اس کے دوست تھے. رمضان شریف ہمارے گاڑی نہ آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک بچے ہو گئے, دونوں کی شادی ہوئی ہے, زندگی تلخ ہو گئی ہے, روز جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے. میں کہا دیکھو ابھی تو نئی شادی ہوئی, ایک دم سمجھو ایک ہی بچہ ہے, وہ برداشت کر رہی ہیں. جھڑکتے رہو گے, ڈانٹتے رہو گے اور ان کو دل توڑتے رہو گے, چلی جائیں گی تو روتے رہو گے. تب کب تک برداشت کریں گی. ورنہ اگر نہیں برداشت کیا زندگی خوشگوار نہیں ہوگی. تو کیا کریں. میں نے کہا گھر میں داخل ہو سلام کرو. سلام کرنا سنت ہے, دعا دینا دعا لینا. ایک تو اپنی بڑائی مت دکھاؤ, وہاں جا کے سلام کرو. اب عادت نے بنا لیا. خرید پوچھو بیوی کی, کوئی کام ہے جناب فلاں جگہ جا رہے ہیں انشاءاللہ آ جائیں جلدی سے. پھر جب تھوڑا انسیت بڑھتی ہے نا تو میں نے کہا آپ جاؤ, بولو فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں, دور کے کہیں بتاؤ. پھر آؤ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد تو بولے گا آپ جانے کے لیے کہتے کیوں نہیں گئے, آپ فلاں جگہ جانے کے لیے آپ کہہ رہے تھے نا. میں کہا کہوں میں تم کو دیکھنے آیا ہوں. کتوں دیکھو گے, باہر کی جو چھچندر ان کو کیا دیکھو گے جو روڈ پہ پھرتی رہتی ہیں. اللہ نے بیوی دیا نا, وہ خوش ہو جائے گی. ہم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, کوئی خرچ ہوتا ہے اس میں. یہاں کچھ لوگ رشتہ ڈالتے ہیں بھوپال کے, تو میں نے کہا تم لوگ کیوں نہیں اپنے گھر کو فون کرتے ہو, خرید پوچھو گھر والی کی, پوچھو کہتے ہیں کیا ہے. تو انہوں نے فون کیا تو کہیں گے آپ مجھ کو جو ہے کیا بات, کچھ کام ہے. فون کیا بھائی میں 3-4 بار فون کرتا ہوں, بیمار ہیں اسپتال میں تھے, لا کے میں گھر پہنچا, پھر آپ کے یہاں گیا. تو ایک بار 24 گھنٹے میں باہر کہیں حج کا ہو, عمرہ کو ہو, کہیں بھی ہو, ایک بار خرید پوچھتا ہوں گھر والوں سے طبیعت کیسی ہے, کیا ہے, کوئی وہ ہے. بھیا زندگی ساتھ گزارنا ہے. اب وہ دل اس میں خوش ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد میں نے کیا آنا, سمجھے آپ, بڑی زندگی ہماری خوشگوار ہو گئی. 2 لفظ بولنے کو جاتا ہے کیا, 2 لفظ بولنے میں آپ نے, تو آپ یہ باہر کی چندر کو دیکھو گے, اپنی بیوی دیکھو گے. اللہ نے آپ کے حلال کیا ہے تو ہے, اور اس کو اللہ اکبر, اللہ ترانہ, اللہ تعالیٰ کا بلند فرمایا. میں جان کتنی سمجھدار تھی, 2 چاہیے اور تو مسائل جان کیے جاتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عائشہ میں پہچانتا ہوں تم مجھ سے کب ناراض ہوتی کب خوش ہوتی ہو, میں پہچان جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان جاتے آپ. فرمایا جب مجھ سے خوش ہوتی ہو کہتی ہو لا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب ناراض ہوتی لا رب ابراہیم لا رب موسیٰ, ایسا بولتی ہو. یا رسول اللہ علیہ وسلم دل میں آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں میرے دل میں. وہ تو ظاہر میں کوئی بات آگے تک کہہ دیتی ہوں, زبان سے کہتی ہوں, دل میں تو آپ ہی آپ ہیں میرے. سمجھے آپ. بات بیمار ہوئی, آپ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آتا تمہیں بخار بہت ہے اور تمہارا انتقال ہو گیا تو میں جنازہ پڑھوں گا, تم کو قبر اتاروں گا, تمہاری دعا کروں گا. فرمان لگا اچھا آپ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں, دوسری بیوی آپ یہاں لے آئیے. کیسی زندگی تکلیف زندگی تھی. اب ہم لوگ بزرگ کے بنے رہتے ہیں, بھائی اپنی زندگی خوشحال. کسی نے پوچھا امی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے گھر میں, تم میں سے ایک بشر تھے, تم جیسے ایک بشر رہتا ہے گھر میں رہتے تھے.
تو میرے بزرگوں دوستوں آپ سے کیا یاد کر رہا تھا کہ وہ فون کیا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. کون ہے آپ؟ بولے قاسمی. میں کہا تو مولانا صاحب معلوم ہوتے. قاسمی مطلب کیا ہوا؟ رات کے 2 بجے. مگر کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ ارے کہنے لگے جو ہے پردہ نہیں کرتی ہے. میں کیا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ شریف پردہ کرتے ہیں کیا؟ خوشداد بہن سے، بھابھی سے، جسی سے، مانی سے. بزرگی ظاہر داری آ گئی ہے، حقیقی دینداری بہت کم ہوتی ہے. آدمی شریعت کا کام توڑتا رہے گا، بزرگ بنا رہتا ہے. بھائی اللہ کا احکامات توڑ کے بزرگ بن سکتا ہے کیا؟ بھابھی پردہ ہے، چچیز پردہ ہے، ممانی پردہ ہے، اور خالہ دام بہنیں ہوتی ہیں ان سے پردہ ہے. اب آپ پردہ بھی نہیں کرتا، اپنے مطمئن ہوتا کہ ہم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں. میں کہ آپ عالم ہیں، کتنا بیان سنا ہوگا، کتنا بیان کیا ہوگا، بزرگوں کے پاس 8-9 سال گزارا ہوگا، آپ صحیح پردہ کرتے نہیں ہیں. وہ دیہات گاؤں کہیں بیچاری دیہات گاؤں کی کہیں ہوگی، ہاتھ نکاح ہو گیا، اب آپ اس کو چاہتے بزرگ بن جاؤ. تو آپ پہلے کچھ شروع کرو. ہمارا نکاح ہوا، ہم نے صاف کر دیا تو 3 باتیں کہا، ایک بات ایک آدھی تو میرے بھائی تم سے پردہ کریں گے، تمہاری بھابھی تمہاری بہنیں مجھ سے پردہ کرنا چاہیے، میرے سامنے آئیں گی تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا. ظاہر بات ہے. اب جو کی ماننے کی مزاج شروع سے ہم کہا ان کی بڑی بہن انتقال ہوگا، اللہ مغفرت فرمائے. تو کہنے لگی جو ہے ایک بار 1976 پہلے خبر ہے ہمارا تھا، وہ اپنے وطن میں تھی، وہ تو باتیں بات کہہ دیتی ہیں، پڑھتے ہیں آپس میں. وہ رو رہی تھی بیٹی گھر میں. ان کے شوہر کے بولے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ میرا لیا وہ حج کرنے جا رہے ہیں نا، وہ میں بمبئی جا رہا ہوں، وہ یو پی میں ہے، بستی میں ہے، حج کرنے جا رہے ہیں. تو کہنے لگی شوہر تھے نا، تو میرے لیے کبھی روئی ہو کیا؟ بھائی بیوی نے. کہنے لگی آپ گنجتے ہیں کیا؟ بیوی تھی نا، جواب آپ گنجتے ہیں کیا؟ آپ عالم ہیں، تقریر بات تو کرتے ہیں، لیکن جب زندگی میں عمل نہیں آئے گا تو وہی بیوی کچھ بولے گی نہیں، نکاح سے گرا دیتی ہے. کتنی بیویاں. ایک عورت کہنے لگی میں خوش تھی، میرے شوہر عالم ہو رہے ہیں، میرے گھر میں تذکرہ کر رہی تھی، بہت خوش تھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا رشتہ دیا، عالم نے دیا ہے. لیکن جب دیکھا فجر نماز کبھی گھر پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی جو ہے تو نہیں، نکاح سے گر گئے. وہ اب جائی کہاں، نکاح تو ہو گیا. تو آپ عملی نمونہ شریعت سنت کا پیش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اللہ صدیقہ کے باری ہیں، سودا تشریف لائیں، بھاری بدن کی تھیں، بڑی بھی تھیں، بڑھاپا بھی آ گیا تھا ان کا. اللہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، آٹا گود رہی تھی، گلے گال میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سمجھے آپ سودا کے سوگن ایسا دیکھا آپ نے؟ سوگن لوگ بولتے ہیں، تکلفی ہوتی ہے سوگن گئی. کیسی زندگی تربیت کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ مطہرات کی. اب سودا جو ہے ان کو پکڑنے لگی آشا صدیقہ کو. اب وہ کم عمر تھی، ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشا صدیقہ کو پڑھا، تو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اور سودا بدلہ لے لو. کیا زندگی! اللہ کے بعد ساری بڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ساری پڑھائی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گھر زندگی کیسی پیاری زندگی تھی. حضرت سودا تشریف لائی، آٹا دیا اور گال میں لگا دیا. کوئی آدمی اپنی شان والا ایسا کرے گا، اپنی شان دکھانے والا کرے گا، اپنی شان دکھائے گا. تو جب یہ باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بات تقریر کرتے ہیں نا، تو اپنی گھر کی زندگی خوشگوار بنائیں. اپنا غصہ جو ہے کریں گے، زندگی میں خلا پیدا ہوگا، دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، دل بیداری بازی روتی ہیں عورتیں. کیا کریں، کہاں جائیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی ہم جائیں تو کہاں جائیں. زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے. جتنا شریعت سنت کی پابندی کریں گے اپنے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، اللہ دینی کام بھی لیں گے، زندگی خوشگوار آپ کی ہوگی. عید کے دن ہے، اللہ اکبر، دونوں نواسوں کندھے بیٹھا کے تشریف لے جا رہے ہیں. کوئی جاتا اپنے بیٹی بیٹی کرتا، نواسوں کو بیٹھا کے لے جاتا. اللہ اکبر. سیدنا اکبر دیکھا، فرمایا واہ کتنی اچھی سواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا، حسن حسین، فرمایا کتنی اچھی سواری ہے. ارشاد فرمایا سوار بھی اچھے ہیں، سوار بھی اچھے ہیں. کتنا میرے مجمع میں عید کے روز کیسا ہوتا ہے، مسجد غمامہ جہاں میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی. میرے دوستوں، تفسیر تلاوت یہ سب ذکر بہت آسان ہے، اس میں لذت، اللہ کے نام میں لذت ہے، حلاوت ہے، تو آدمی کرتا ہی کہیں، کیفیت ملتی ہے اسے کرنے سے. لیکن ہماری زندگی، معاملات کی، معاشرت کے اخلاق کی گھر سے اپنے شروع کریں، اپنے گھر سے معاملات شروع کریں. تو غصے کی بات آئی، غصہ زندگی میں جو ہے کیسا توڑ پیدا کر دیتا ہے. اب غصہ آتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ آتا ہے ایک تو یہ علاج لکھا ہے 10 مرتبہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. غصہ آئے گا نا، تو جب غصہ فرما آگ سے ہے،
شیطان ہے. شیطان کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے پیدا ہوا. شیطان کا اثر ہوتا ہے. 10 بار پڑھ لے اور وہاں سے ہٹ جائے, وہاں سے ہٹ جائے. سامنے بات بڑھتی رہے گی, کچھ بولے ہم کچھ بولے, جتنی لڑائی ہوتی ہے اسی بنا پہ ہوتی ہے. ہم نے کرلا پائپ روڈ پر, ہم اسٹیشن روڈ پر سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ایک رکشے میں, ادھر ایک آدمی گزرا, تھوک دیا انہوں نے. اب نہیں دیکھا تو کہ آڑ ہوتا, پیچھے سے آ رہے تھے, غیر مسلم تھا, پان کی پی کے اس کے اوپر پڑ گئی. ان کا بہت نالائق ہو, پتہ نہیں کیا بولنے لگا. اب غصے جواب جو غصے آدمی دیتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے. مسلمان نے کہا نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, ہم کو دیکھ کر چھکنا چاہیے تھا. آپ کو 2 منٹ موقع دیے, سامنے سنسار ہوٹل ہے وہاں, ہم ابھی پانی جگ میں لاتے ہیں, آپ کو دھو دیں گے, ہم سے غلطی ہو گئی. نرم بائک کی نرم بات نہیں, سارے لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے. تو بھوپال میں دیکھو کیا ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. چونکہ گیا ہوں اب رمضان شریف مہینے میں 150 گرفتار ہو چکے ہیں. ایک مسجد نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے اس میں لڑائی ہوئی, پولیس آئی تو انہوں نے پولیس کو مارا. پولیس نے انتقام میں 150 گرفتار, پتہ نہیں کتنے. مفتی عبدالرزاق صاحب کے کہا تو وارن, ان کے نام بھی وارن ہے. بوڑھے ضعیف سے چل نہیں سکتے, وہ کیا ہم آرپیٹ کرنے جائیں گے. اب پولیس کو چونکہ مارا, اب جب انتقام سے کتنے لوگوں نے پھنسا دیا. اب سارا سال کیس لڑو, نماز کے لیے کیا ہو, گھر پہ کوئی جگہ نہیں کرا, کمانے والے ایک آدمی کتنے ہوتے ہیں, مت کراتے ہیں. یہ سب غصے کا نتیجہ ہوتا. فوراً جو ہے اس مسلمان کی نرم بات نے اس کو خاموش کر دیا. نہیں ہم دھو لے, کوئی بات نہیں. کہہ رہے بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں ابھی پانی لاتا ہوں, دھو دوں گا میں. ہم آدمی اخلاق سے آدمی جو ہے میرے بدولت ترقی کرتا. ہم جو بوڑھے آدمی کٹنگ کرتے تھے اور دل شادی کرتے تھے, مسلمان بوڑھے آدمی, کسی نے دیا غیر مسلم نے, اب وہ غلطی سے ٹیڑھی ہو گئی. جان بوجھ آدمی کرتا نہیں, لیکن بہت غلطی ہو گئی. وہ آیا, غصے میں آیا, خطاب پھینک دیا, تم نے ہمارا خراب کر دیا, کون خریدے گا, کون خریدے گا اس کو. مسلمان صاحب اللہ ان کا اچھا رکھے, کہنے لگے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی, آپ سب کتابیں لائیے, دوبارہ میں کٹنگ کروں گا, دوبارہ جلد بناؤں گا, دوبارہ آپ سے پیسہ نہیں لوں گا, میری غلطی ہے, میں اس کو بھگتوں گا. اب نرم بات نے اس کو نرم کر دیا. غیر مسلم کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم بیچ لیں گے, آئندہ آرڈر آپ کو دیں گا, بہت اچھے آدمی آپ ہیں. تو جوڑ پیدا کریں. اب ہر آدمی اپنے غصے دکھاتا, اپنی طاقت دکھاتا ہے, اپنی شان دکھاتا ہے. نتیجہ کیا, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, فساد کھڑا ہو جاتا ہے. اپنی غلطی میں اقرار نہیں کرتے, کیا ہوا ایسا ہوا, بھول گئے, نہیں دیکھا تھا, یہ بھی جواب تھا. تو تربیت کے باب میں یہ غصے کار فرمائی وہ ہوتی ہے کہ کتنے فتنے فساد جو ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑا اجدا بہت معمولی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کو نمونہ بننا چاہیے ہر چیز کا. مولانا عبد الحفیظ صاحب وغیرہ ایک بار کل ہم بیان کر رہے تھے, ہمارے دوست کیا ٹھہرے تھے, انہوں نے کہا ہمارے حضرت ہیں, ان کی مجلس ہوتی ہے, ہم اس وقت وہاں جاتے اتوار کرو. وہاں عبد الحفیظ صاحب ہیں, عبد القادر پٹنی جو ہے ندوہ میں جو استاد ہیں, بولے ہم لوگ بھی چلیں گے. اب مجھ کو کچھ خبر نہیں تھی, وہ آئے ان کے ساتھ, وہ دونوں حضرات آئے, عبد الحفیظ صاحب ندوی اور حضرات آئے, غریب بھی ہیں ماشاء اللہ وہ. تو خیر بیٹھے, میں نے اخیر میں کہا تھوڑا نہیں, بولے ہم سن لیا, بہت اچھا ہوا, اصرار میں نے کیا تھوڑا سا آپ بیان کریں. مولانا عبد الحفیظ صاحب نے واقعہ سنایا کہ مولانا عبدالسلام صاحب چودوائی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, علیمہ صاحب نے کام دونوں مل کر شروع کیا تھا طلبہ کے سلسلے میں. بہرحال مکان لیا لکھنؤ میں, اوپر نکلے تو لالا جی بیٹھے دکان پہ کھولے ہوئے بیٹھے تھے. ارے لالا جی خیریت ہے, جاؤ جی کیا خرید پوچھتے ہو, بدگمانی ہوتی ہے نا, بدگمانی ہوتی ہے ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے. وہاں چلے گئے. ارے جی جب اترے پھر ارے لالا جی خیریت ٹھیک ہے, تب پھر انہوں نے سخت جواب دیا, کیا بدگمانی تھی, کیا دنوں بیٹھی ہوئی تھی ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے. نتیجہ نکلا جو ہے کہ وہاں جب پوچھتے کبھی, ایک دن وہاں اترے دیکھا نہیں ہے, اندر کرانے کی آواز آ رہی ہے. اکثر مارواڑی جو ہوتے ہیں نا, باہر دکان کرتے ہیں, اندر مکان رہائش کر لیتے ہیں. اکثر وہ دیکھا, وہ دونوں کام ان کا چل جاتا ہے. باہر دکان ہوتی ہے, اندر ان کی رہائش بھی ہوتی ہے, اندر کرانے کی آواز آ رہی ہے. وہاں اوپر گئے, علیہ سے کہا دیکھو وہ لالا جی ہیں نہیں, اندر کرانے کی آواز آ رہی ہے عورت کی, کیا تکلیف اس کو معلوم نہیں, چلو دیکھو اپنی بیوی کے لیے. کس کے؟ بدیرہ سال بادشاہ جدا, اگر مرضی آتی ہے لا منسام. برائی بدلا برائی سے آسان ہے, برائی بدلا بھلائی سے دینا ہے, جواب مردی ہے. برائی بدلا بھلائی سے دینا ہے, جواب مردی ہے. چلو دیکھو کیا بات ہے.
نہیں اندر گئی تو کہنے لگی بچے پیدائش ہے، اور وہ 3 دن کے باہر کہیں گئے ہیں، لالا جی ہے نہیں. ہمارا پوچھا کیا کیا ضرورت پیش دے بتاؤ ہم کو. حق کے جار پڑوسی حق. دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں، کن کتابیں لکھا انہوں نے، لیکن مولانا لے آئے، بچہ پیدا ہوا. جو خدمت ہو سکتی تھی اس وقت عورتیں زیادہ جانتی ہیں، انہوں نے خدمت کیا مولانا کی بیوی نے. جب آئے لالا جی آئے تو کہنے لگے یہ سب معلوم کون لایا ہے؟ کہ میں تو رہا نہیں، تم کو تکلیف ہوئی ہوگی. بولے نہیں کوئی تکلیف نہیں، ہمارے مولانا صاحب کی بیوی آئی تھی. مولانا نے پوچھا کیا ضرورت پر سے سامان مولانا صاحب لائے. بیوی نے خدمت کیا ہماری. ہم مرشد سے نفرت کرتے ہیں، شفقت کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے یہاں جتنا بڑا مریض آتا ہے اس کی شفقت بڑھ جاتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے. ارے بہت زیادہ ٹھہرو، دل کے دورہ اس کو پڑا ہوا ہے. ایسے امت میں جو 3 سے دور ہے وہ شفقت کے لائق ہے. مشرک کافر ہے، نفرت کے لائق نہیں. آپ شفقت کی طرف کیجیے. ایمان لائے آپ کا حصہ پکڑا جلن میں کر لے گا کیا؟ آپ شفقت برتاؤ سے کیجیے. میں بیمار ہے، مریض ہے. مولانا اگلے دن اترے، لالا جی بیٹھے ہوئے تھے. ارے لالا جی سب ٹھیک ہے؟ لالا جی کھڑے ہو گئے، مولانا کے پیر پہ گر پڑے. تم تو دیوتا ہو دیوتا. ساری نفرت ختم ہو گئی. اخلاق کی مار سخت مار ہوتی ہے. ہم لوگ نمونہ بننا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں انہیں پوچھا جائے گا. ہم لوگ جہاں تفریح تلاوت اہتمام ہے تو یہ غصہ چونکہ توڑ پیدا کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے، بداخلاقی پیدا کرتا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے. بتا اسے ایمان تباہ ہو جاتا ہے آدمی کا. اس لیے جو اصلاح تربیت سے کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں کالینہ میں ایک خاندان رہتا تھا، وہ فلم بناتے تھے. ان کی بیوی ہمارے بھی آتی تھی، کہتی تھی ہم لوگ مغلیہ خاندان کے ہم لوگ ہیں، مراد آباد کے رہنے والی تھیں. بہت خوبصورت، بہت وہ تھیں. ہم لوگ مغلیہ خاندان کے ہیں. گھر میں بات کرتی رہتی تھی. وہ ان کے پڑوس سے ایک غیر مسلم دودھ بیچنے والا، پہنچانے والا، گھروں میں سائیکل سے صبح گھروں میں پہنچاتے ہیں. اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ خالہ میں دودھ کیسے پہنچاؤں گا، میری بچی 8-9 سال کی ہو گئی ہے. جب میں جاؤں گا تو آپ کے یہاں کر دوں گا اور وہاں واپس آؤں گا پھر بلا لوں گا. کہا ٹھیک ہے. اب آدمی غیر مسلم کے بچے گھر میں رکھے گا، لیکن کہا ٹھیک ہے. اب وہ 4 سے مہینہ رہتے رہتے اس نے دیکھا کہ تو اس کے بدل رہی ہے. اب وہاں قرآن شریف پڑھا جاتا تھا، سلام کیا جاتا تھا، دعا بھی ان کے یہاں تعلیم بھی ہوتی، تعلیم بھی ان کے یہاں ہوتی تھی. اس کو ڈر لگا تو مسلمان ہو جائے گی، تو اس نے مکان اور کہیں لے لیا. اس کا نام لکشمی تھا لڑکی کا، اور کہیں مکان لے لیا. کئی سال کے بعد وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ ارے لکشمی تم کہاں کتنے سال تھی، آئی نہیں کبھی. ارے ممی میں لکشمی نہیں، میں وحیدہ ہو گئی ہوں. میں انور سے شادی کی، انور سے. انہوں نے نیچے ان کا وہ خالی تھا مکان دیا اس کو، نیچے وہ لوگ رہتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ ان کے وحیدہ کے اتنے بچے ہو گئے، بڑے بڑے ہو گئے، دادی نانی بن گئی. نہیں بچوں نے مکان، تعلیم یافتہ ہوئے بچے ہوئے، وہیں رہ کر پڑھایا انہوں نے. ایک خاندان جو ہے ماشاءاللہ ایمان والا ہو گیا. تو نیتیں جب وسعت ہو، ارادے ہوں، اللہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ عمل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن اپنے جہاں واپس جانے کے بعد تبدیلی محسوس ہو. پڑوسی اپنا کوئی بھی ہو، آپ اچھے اخلاق برتیے، خیریت پوچھیے. ہمارے وہاں صحیح سنکھا سالم پر بیان فرماتے تھے، ایک آدمی مجھ سے ناراض رہتے تھے، بہت ناراض رہتے تھے. جب مدینہ پاک سے جاتا تھا ان سے ملنے جاتا تھا، ان سے ارے میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، آپ کے لیے کھجور لایا ہوں. کون انکار کرے گا مدینہ شریف کھجور؟ عائشہ نرو ہو گئے. تیز رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، میں پاکستان گیا تو بہت بڑی درگاہ تھی، بہت ایک آدمی وہاں کے جو وہ تھے بہت نفرت کرتے تھے. فرمانے لگے کہ میں گیا ملنے کے لیے، میں دارالعلوم دیوبند کا مہتمم ہوں، آپ کی دعا لینے آیا ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، حاضری سے حاضری دیا ہے. اور بعد دوبارہ پھر جانا ہوا میں نے ان سے ملاقات کی. تیسری ملاقات میں جب فرمانے لگے، تیسری بار میں گیا جب، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو آپ مدرسے میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ چاہتا ہوں. تو وہ آدمی جو نفرت کرتا ہمارے بزرگوں سے، نفرت کرتا ہو،
اور آدمی بچوں کو بھیجے. یہ قاری صاحب اخلاق کی بات ہے. قاری صاحب کے اخلاق کی برکت سے اس خاندان میں قاسمی لوگ پیدا ہوئے, دین کام کرنے والے پیدا ہوئے. تو ہم جہاں رہیں, جب مقصد بنا کے کام کریں گے تو اللہ کام آپ سے لیں گے. اور ہم تو بقول باتوں کے تو سب خیال بھی نہیں آتا, تو آپ بار بار کہتے سنتے سنتے آپ کے تب تو تصور آتا ہے سب کام کرنے کو ہوتا ہے, یہ سب کام کرنے کو ہوتا ہے. اور جتنی بڑی نیت ہوتی ہے اللہ بڑے کام لیتے ہیں. تو غصہ کے علاج فرماتے ہیں یہ ہے کہ آدمی 10 مرتبہ پڑھ لے اور دلہم پڑھ لے اور وہاں سے ہٹ جائے. سب سے بڑا علاج سے وہاں سے ہٹ جائے. سامنے ہٹ جائے گا تو غصہ کس وقت کرے گا؟ وہ بھی بولا ابھی بولا بات بڑھتے بڑھتے. اور جو واقعہ آتا ہے نا کہ شیطان جال بچھاتا ہے, دست بچھاتا پانی پر, اور سب سے کارگزاری سنتا ہے. ہم نے نماز چھوڑا دیا, ہاں کیا لیکن بڑا کام نہیں ہوا. بولو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایسا غلط کام کرا دیا تو کیا لیکن کوئی بڑا کام نہیں ہے. بڑا حوصلہ. ایک آدمی کہتا ہم نے تو میاں بیوی میں طلاق کرا دیا. اتنا شاباش, ہاں تم نے کام کیا. بات بڑھاتے بڑھاتے جھگڑا لڑائی کرتے کرتے میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. ہاں اس نے کام کیا. 2 خاندان بکھر گئے, دل میں عداوت پیدا ہو گئی. اب اس پیشتاب کھائیں گے, مقدمہ ہو کیا ہو, کتنی زندگی سے تباہ ہو گئی کتنوں کی. اس لیے یہ غصہ کار فرمائی ہوتی. آپ میرے بزرگ دوستوں, اور پانی پی لے, وضو کر لے. ہمارا شاہ اسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی آیا, بہت غصہ ہوتا ہے. فرمایا کہوں گا کرو گے؟ کروں گا. بولے کرو گے؟ فرمایا کروں گا. فرمایا جب غصہ آنے لگے تیز بھاگو, دوڑو تیز. اب جب تیز دوڑے گا سانس کھولے گی, سانس کھول جائے گی تو بات کرے گا آدمی, ہو خود تھک جائے گا, غصہ اتر جائے گا. فرمایا غصہ اتر گیا, آہستہ سے آ جاؤ. جو قوت استعمال ہوتی ہے قوت بڑھتی ہے. غصہ کرتے رہیں, بات کرتے رہیں, قوت بڑھتی رہے گی, غصہ بڑھتا رہے گا. اب جب روک آ غصہ یا نہیں غصہ کیا, بدنظری کی عالم ہے. نچا نگاہ پڑ گئی, آپ نے نیچی کر لیا, اب قوت گناہ کی کمزور ہو گئی, غذا نہیں ملی نا. پھر کہیں آپ جائیں, کوئی بغیر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممبئی میں روڈ پر ولایت بکتی ہے, ولایت ملتی ہے. اور ماں بمبئی میں ہمارے کالجہ بھی تشریف لائے تھے, بیان ہوا تھا. حکیم اختر صاحب ملی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر, حج کے بعد وہاں ملاقات ہوئی تھی مدینہ پاک میں. تعارف کرا حکیم کلّہ خان, تعارف کرائے مدرسے ادھر کیا کیا ہے, تو محبت ملی. تعارف کرا ساتھی تھے, مدرسے والے ہیں. بہرحال فرماتے تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ممبئی میں روڈ پر ولایت ملتی ہے. بولے ولایت ملتی ہے؟ بولے ہاں روڈ پر ملتی ہے. تم راستے میں جا رہے ہو, کیونکہ بے پردگی اور ریانیت عام ہے, پھر لڑکی سامنے آ گئی, تم نے فوراً نگاہ نیچی کر لیا. شریف آتا ہے اللہ حالات ایمانی عطا فرماتے ہیں. یجد فی قلبی, دن میں آدمی محسوس کر لیتا حالات ایمانی. گناہ سے بچ گیا نا, ایک مقام تم کو مل گیا, تو نگاہ تم نے نیچی کر لیا, ولایت مل گئی. پھر آگے جا رہے ہیں, کوئی لڑکی عورت آئی, نگاہ فوراً نیچی کر لیا, تو ولایت ملی تم کو. کتنا بڑی بننا کتنا آسان ہے. اب آدمی پھینکتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, پھر اپنے بزرگ سمجھتا ہے, شیطان کو کھیلتا ہے. یہ شیطان کہتا ہے غصے کی حالت میں جو چاہے بلوا لیتا ہوں, جو چاہے کرا لیتا ہوں. غصے کی حالت میں ایسے بچے جو ہے آدمی اس میں کرا لیتے ہیں, اس میں ایسا کہ غصے کی حالت میں جو چاہے کرا لیتا ہوں. ہم کو تحمل برداشت کا مزاج بنانا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. موقع پیش آ جائے تو اپنے کو ہٹ جائے وہاں سے. ہمارے رحمۃ اللہ قصہ سناتے تھے کہ ایک صاحب گھر میں گئے, لالٹین گھر میں ہوتا تھا, اب تو لائٹ ہونے لگی, شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. بہت نالائق ہو, بتے سو اتنا میں لے کے آیا تھا, توڑ دیا, شیشہ توڑ دیا. بیوی سمجھدار نکلی, کچھ نہیں بولی, کچھ بولی نہیں. اب غصہ اتر گیا. جب دوبارہ آئے کہنے لگی جو ہے آپ غصہ ہو رہے تھے, پھر میں کچھ نہیں بولی. میں نے نہیں توڑا ہے, بچے نے بھی نہیں توڑا ہے لالٹین شیشہ. بلی جو ہے اس کو دیکھ کر کودی اور وہ لالٹین نیچے گری, ٹوٹ گیا. سمجھے؟ تو پہلے کیوں نہیں بول دیا؟ بھلے آپ غصہ اور غصے میں کہاں سنتے آپ, سمجھے؟ آپ غصے میں عقل معاف ہو جاتی, کہاں سنتے آپ عقل میں. مشہور عورت ہے فلمی دنیا میں, ان کے پڑوسی مجھ سے سنانے لگے. اس نے کہا اپنے شوہر ہونے والے شوہر سے کہ دیکھ, مجھ کو غصہ آئے گا تم چپ ہو جانا, تم غصہ آئے گا میں چپ ہو جاؤں گی, زندگی اچھی گزر جائے گی. وہ عورت جو ہے بڑے کام کی بات اس نے کہا,
اپنے کہنے لگے ہونے والے اپنے شوہر سے کہ مجھ کو غصہ آئے گا تو آپ خاموش ہو جانا، آپ غصہ میں چپ ہو جاؤ گی، زندگی ہماری اچھی گزر جائے گی۔ ہم اپنے گھر میں سب باتیں کہیں نا، کوئی غصہ آئے بھی پٹک دیا چلی گئی، وہی غصے والی ہے نا، انجام کے دوار سب پریشان ہوتے۔ دوست آئے میں غصہ طلاق دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہرو، بولے آپ بتائیے طریقہ، نہیں ابھی دے دوں گا میں نے کہا تم چپ رہو، میں جب کہوں گا بتاؤں گا تب اس طریقہ جاؤ بڑے مزدور کو بلا لاؤ۔ حضرت میری تحریر دیکھتے جانتے تھے، پڑھتے تھے بار بار، بہت خط لکھتا تھا میں، اور قریب کا معاملہ تھا، میں یہ حضرت کا معاملہ جائے گا یہ، مزدور صاحب کو بلایا، مگر لکھو کہ ہم ابھی میں اس کی باتیں پیش آئی ہیں، ہم نے اس کو ایک طلاق دے دیا، صحیح طلاق جو طلاق صحیح میں رجعت آدمی رجوع کر سکتا ہے، اور بھجوا دیا وہاں۔ اب اس کو جب خط ملا دورے پڑنے لگے، کیا بات کیا تھی؟ بولے گھر کی چیزیں ایسی تباہ کر دیتی ہے، بھولاپن اس کا خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، کوئی جیسے معلوم گھر میں کوئی بیوی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کوئی نہیں، کہاں تک برداشت کریں۔ اب جو صبح خط وہاں پہنچا، دورہ پڑنا لگا، اس کے بعد میرے پاس آئے، کہا فلاں جانتے ہیں ایسا ہے، میں کہا ہاں، میں کہا 3 دن صبر کرو، 3 دن کے بعد وہ آئے، خود ہی آئے گا، دیکھ لینا۔ 3 دن گزر گیا، اب خود کھانا پکانا، چولہا جھونکنا، دیہات گاؤں میں لکڑی بھونکنا، برتن دھونا، صفائی کرنا۔ اب جب مصیبت آئی نا سر پر، کہنے لگے بچے بہت یاد آتے ہیں۔ میں کہا بچے یاد آتے ہیں تو بچے اکیلے کہ اس کی ماں بھی آئی، کون بچوں کون دے، تم دیکھو گے کیا، پیشاب پکانا اٹھاؤ گے بچوں کا تم؟ اب چپ، مطلب تم کا وہی تھا ہم یاب۔ میں نے کہا جو ہے یہاں کسی محرم کو بھیجو، ان کو میں نے کہا بیچارے، ان کو میں نے بھیجی رشتہ تھی، میں کہا ان کو اطلاع کرو، آپ کی عزت باقی رکھنے کے لیے میں ان کو یہاں سے کسی محرم کو بھیج رہا ہوں، بچے کو بھیج دو۔ بس وہی بھولاپن بچی کا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب آپ ذمہ دار علاقے کے ہیں، آپ جو کئی بھائی کوئی بات پوچھنا، جیسے دنیا کام سیکھ کر کرتے ہو، دین کام سیکھ کر کرو۔ آپ مزاج ذہن سازی کریں، میں تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے وہاں کیسے کریں۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا، شریعت مطابق ایک ہی طلاق نامہ آیا ہے، شریعت کے مطابق ورنہ 3 طلاق دیتے ہیں۔ صبح ایک آدمی نوجوان آیا، میں نے رات کو بیوی 3 طلاق دے دیا، غصے میں دیا، غصے میں طلاق پڑتی ہے کیا؟ میں کیا کوئی محبت طلاق دیتا کیا؟ طلاق محبت میں دیتا ہے، غصے میں دیتا ہے صرف۔ اب طلاق دینے کے بعد حالات آئے نا، بیوی الگ ہو گئی تب ہم کو مصیبت آئی۔ تو میرے بزرگ دوستو، اب طاعت، عبادات، یہ سب چیزیں بہت اچھی کرنا چاہیے، لیکن اپنے علاقے میں آپ مؤثر بن کر رہیے، لوگ آپ سے مشورہ کریں، آپ بتائیے ان کو، کہیں جائیے اگر موقع ہے 2-3 منٹ بعد سنا دیجیے۔ میں ایک بازار میں گیا، مگر 3 منٹ بعد سناؤں گا، صرف 3 منٹ۔ لوگ 10 منٹ تمیز میں لے لیتے ہیں، اصل بات رہ جاتی ہے۔ کوئی حدیث پاک علماء کرام تشریف فرما، پوچھو کہ حدیث پاک کوئی 10-20 منٹ کی ہے کیا؟ حدیث پاک پھر علامات قیامت کے موقع پر گھنٹے علامات وہ ہیں، وہی 1-2، باقی 1 لائن کی 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی بخاری شریف پوری پڑھ جاؤ، پوری حدیث پاک کتاب پڑھ جاؤ، کتنی ہے، مسل بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے اب تمہید وقت لے لیتے ہیں، اصل بات رہ جاتی ہے۔ ہم لوگ جمع ہو گئے کہ 3 منٹ کی جو بات ہے، اللہ کے احسان ہے، میں 2.5 منٹ بعد پوری کر دیا۔ واللہ مرحومہ کی برکت سے ایک بار یہ انتظام حج کا تھا، اتنا آرام تو والدہ بوڑھوں سے آرام ملتا ہے، اللہ ان کی برکت سے آرام دے دیتے ہیں، سمجھے آپ، بہت بے انتظام تھا، بس نمبر، سیٹ نمبر، اور یہ بڑے منشر لوگ جو بڑے بڑے سب پہنچے ہوئے تھے، اس میں انتظام تھا۔ ہم میں نہ پہنچے، ایک صاحب جوا قبا ارے وہ احرام باندھے ہوئے 8 تاریخ کو بیان کر رہے تھے، ہم ذرا دیر سے مدینے، وہ لوگ آئے جدہ سے آئے تھے، ہم جو ہے مکہ مکرمہ سے گئے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا پڑھے ہیں؟ علی گڑھ پڑھا ہوا میں ہوں۔ میں نے کہا آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، کیونکہ ہر آدمی ہاتھ احرام میں ہوتا ہے نا، کون سے مولانا صاحب کون ہے اور کون حاجی کون ہے کیا معلوم، انہوں نے پوچھ لیا، بیٹھیے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے، یہ مسئلہ فلاں کتاب اس طرح لکھا ہوا ہے، اور ہر شعبہ حیات کی روزمرہ کی باتیں ہیں، آپ کتاب دیکھ کر رکھیے، مطالعہ آپ کو اسی ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ نماز مسائل پوچھیں، آپ اس میں نہیں کون اچھا دیکھ کر بتاتے ہیں، روزمرہ کی موٹی موٹی باتیں آپ دیکھ رہیے۔ حج میں چونکہ اللہ تعالیٰ
حضرت توفیق دیتے ہیں تو مولوی حجاج ساتھ رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کئی بار کرتے ہیں، جو ضرورت چیزیں ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں جانا آفات جانا کیا کیا باتیں پیش آتی ہیں. تو الحمدللہ کے فضل و کرم سے میں نے کہا یہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اس کے خلاف کوئی اور دیکھا ہم کو بتا دے کہاں دیکھا اس کے خلاف. 3 بار دوہرایا، کوئی جواب نہیں دے سکا، بیٹھ گئے. وہ دارالقرآن قریشی انچارج تھے، کہنے لگے حضرت آپ امام بھی رہیں گے، آپ ترتیب بنائیے نماز کب ہوگی، کیا ہوگی، بیان آپ ہی کریں گے. فاروق عبداللہ اپنی ماں کو لے کے آئے تھے، کشمیر والے اپنی ماں کو لے کے آئے تھے حج کے لیے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. عرفات میں پہنچے ہم نے کہا لوگ ہم دیکھ رہے کہ لوگ آ رہے ہیں نا، تو دھوپ میں 12 بجے بعد پہنچے. میں نام نہیں لیتا، بعد میں پہچان جائیں گے آپ لوگ. تب چونکہ پتہ نہیں آگے پیچھے کون آیا. ظہر نماز بعد ہم نے کہا 3 منٹ بیان کریں گے. 3 منٹ سب بیٹھ گئے، کتنا تھکا مارو، 3 منٹ میں کون کس کو بوجھ ہوتی ہے. ہمیں 2.5 منٹ بیان کیا، بہت خوش ہو گئے سب. اصل نماز 5 بجے ہوگی، گرمی کا زمانہ تھا، اور چونکہ حنفی لوگ پڑھتے دیر سے، 5 بجے نماز پڑھائی. ہم کا 15 منٹ بیان کریں گے، 11 منٹ بیان کیا، کھڑے ہو دعا کریں گے. سن 93 کی بات ہے. اللہ اکبر، دل ٹوٹے ہوئے تھے. باپری مسجد شہید ہوئی تھی نا، اللہ اکبر، سب دل ٹوٹے ہوئے، بہت روئے سب، بہت روئے نا. مت کیسا بھی ہے، اب حالات تھے اس وقت، وہی پہلا حج تھا، اس کے بعد بہت روئے. اللہ اکبر ہے. کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. دل کیفیت کا اللہ جانتے کسی دل کی کیا کیفیت ہے. ہر ایک قدر کرنا چاہیے، علمت کرنا چاہیے، اچھی نگاہ دیکھنا چاہیے. آپ ہر ایک ساتھ خیرخواہی معاملہ کریں، شفقت نگاہ سے دیکھیں، نفرت نہیں کریں. عبدالرحمان تولوی صاحب بمبئی کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ. حضرت رحمۃ اللہ بیعت ہوئی، سیمنٹ والا مسئلہ ان پر آیا، حالات بہت پریشان تھے، جگہ جگہ گئے. حضرت کے پاس آئے، 10,000 روپیہ پیش کیا. حضرت نے فرمایا تولوی صاحب میں فقیر آدمی 10,000 کیا کروں گا، 100 روپئے دیجیے، کل آپ جلد کھا لوں گا میں. اب بہت ہو گئے. وہ 2 نمبر والے تم کیا جا پیسے وصول کرتے تھے، یہ کر دیں گے، ختم کرا دیں گے، یہاں دعا کرا دیں گے، اجمیر شریف لے چلیں گے. اب بیچارے پریشان آدمی ہر جگہ جاتا ہے. ہم دے رہے ہیں، لے نہیں رہے. اور میں 10,000 کیا کروں گا میں، 100 روپیہ مجھ کو دے دیجیے، فقیر آدمی کو آپ جلد کھا لوں گا میں. اتنا متاثر ہو گئے. اور جب بیٹھے تھے بولے تھے میں وہابی نہیں ہوں. ہم لوگ بیٹھے تھے ملنے آئے تو کیا بولے، میں وہابی نہیں ہوں، دیوبندی نہیں ہوں. حضرت کے اس عمل نے ان کو نرم کر دیا، قریب کر دیا. دادا تشریف حاکم کے ساتھی تھے، پڑھنے گئے، اور وہ لاتے تھے، ملتے تھے. ایک وقت آیا مجھ سے کہنے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، حضرت سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. دادا حاکم کا حضرت قیام تھا، ان کی بیوی آئی تو ان کا بیعت ہونا چاہتے تھے، حضرت نے ان کو بیعت کر لیا. انہوں نے کہا بیعت ہونے کے لیے، فرمایا بعد میں دیکھا جائے گا. مجھ سے کہنے لگے بیوی نے ارادہ کیا پکا بیعت ہوں گی. میں کہا تم کو میں بھی بیعت ہو جاؤں گا. میں ڈھیلے پن سے کہا تھا نا، دیکھو اس کو قبول نہیں کیا، کل آؤں گا انشاءاللہ میں. پھر رابطہ بڑھا، حضرت انتقال کے بعد تھوڑا رابطہ بڑھا. MP کے لیے کھڑے تھے وہ، آخر میں تو رابطہ میرا ختم ہو گیا تھا. حافظوں نے ان کو بدگمان کیا، ختم ہو گیا. کہنے لگے 18 گھنٹے میں پورے ایریے ووٹ کے لیے ملا ہوں، ووٹ کے لیے. لیکن الحمدللہ میری تہجد نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے. تہجد کی نماز کبھی 18 گھنٹے دن میں ملاقات کرنے والا انسان، لیکن کبھی تہجد نماز نہیں چھوٹی ہے. تہجد پڑھتے تھے، عشاء سے بیٹھے پورا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا. ہم یہاں قرآن شریف پڑھ کے روتے تھے، کبھی مجھے فون کر کے پوچھتے تھے. تو یہ دیکھنے دنیا دار انسان. سوناپور کے لوگ آئے، کہنے لگے 80 سال سے ہم نماز وہاں عید کی پڑھتے تھے، یونیورسٹی نے منع کر دیا، اس سال نہیں نماز ہوگی وہاں عید کی. اپنے پیر کو بلایا، دیکھ میرے یہ مسئلہ میرے آخرت کا ہے، دنیا مسئلہ نہیں ہے. کاغذات لاؤ. کاغذات منگایا، پورا دیکھا، بیرسٹر تھے، خود ہی لندن پڑھ کے آئے تھے. پورے کاغذات دیکھے، سب وہ کیا. کہ 25,000 روپے لے آؤ، میں ہمیشہ لکھ دوں گا، پیسے جمع کر کے اس کا جو ہوتا ہے میں 5,000 میں دیتا ہوں اپنی طرف سے، باقی آپ لوگ لاؤ، میں ہمیشہ لکھ دوں، کوئی پھر روک نہیں سکتا آپ لوگوں کو. یہ ان کا جملہ، میری آخرت کا معاملہ یہ ہے. تو ہم لوگ کیسے کسی بار بدگمان ہوں، تو اسے تحقیر تبدیل کریں داری دیکھ کر. پتہ اللہ مقبول بندہ ہے. آخر میں جو مجھ کو بار بار فون کرنے لگے کہ ووٹوں گنتی ہونے والی ہے، بعد میں گنتی ہوگی، دعا کیجیے، دعا کیجیے. 3 دن باقی رہ گیا. میں کہیں باہر سے آ رہا تھا، سفر میں تھا. کہنے لگے 2 دن باقی رہ گئے، 3 دن باقی رہ گئے، دعا کر دیے. بھائی ان کے ساتھ چڑھے ہوتے ہیں، جب تک ووٹ گنتی نہیں ہے نا، سب کے ساتھ چڑھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کل نتیجہ کیا آئے گا.
میں نے کہا انطولیہ صاحب آپ منتخب ہو گئے. بولے ابھی کیا گنتی ہوئی ہے؟ میں نے کہا بڑے دربار سے بشارت آ گئی آپ کے لیے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر عمل نامہ پیش ہوتا ہے دربار مبارک میں. یاد رکھو ہم لوگ اپنے مطمئن زندگی گزارتے ہیں, کون دیکھتا کون پوچھتا ہے. فرمایا انطولیہ منتخب ہو گئے. 3 دن گنتی ہوئی, 3 دن کے بعد نکل گیا. تو اس طرح کرتا ہوں کہ تحقیر امت کی نہیں کریں, تذلیل نہیں کریں, تنقیص نہیں کریں. آپ کے شفقت سے معاملہ سب سے برتاؤ کیجیے. آپ دیکھیں اللہ کیسا آپ سے معاملہ کرتے ہیں. آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی شناخت پہچان ہوگی. غصے کی بات یاد کر رہا تھا, اللہ اکبر. حضرت رحمۃ اللہ ان کو بتایا کہ دوڑو, تو کہنے لگے دوڑتے دوڑتے سانس چڑھ جاتی تھی. تو غصہ کرے گا آدمی, اپنی مصیبت آئی نا, مصیبت اپنے اوپر آ گئی. اب تو پھر چل کے آ جاتے تھے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک صاحب نے خط لکھا تھا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ غصہ بہت آتا ہے. فرمایا کہاں لکھنؤ رہتے تھے, لکھنؤ خط لکھا. فرمایا انوار بک ڈپو کے مالک جو ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو, تصویر ضرور وظیفہ ہر بات کے پوچھو, وظیفہ ہے کیا اس کا, وظیفہ کہیے گا, جا کے بیٹھو. 15 کے بعد مجھ کو خط لکھو, 15 دن کے بعد. اب جا کے بیٹھتے تھے وہاں, گراہک آتے کیا کرتے ہیں بھائی یہ نہیں چاہیے دوسری کتاب لائیے, یہاں اس کو وہ ہے, یہ مڑا ہوا ہے, جلد سے صحیح نہیں ہے. مولانا جو ہے لیتے دیتے تھے اپنا. 2 ہفتے بعد خط لکھا انہوں نے, حضرت الحمدللہ غصہ میرا کنٹرول میں آ گیا, معمول پہ آ گیا. اب تو ہر مرض کے علاج ہے نا, علاج ہے. تو غصہ ہمارے ہنگامہ ساری دنیا میں غصے کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو مبارک مہینہ ہے, ہم لوگ مشترک معاشرہ ہم لوگ ہیں, رہتے کوئی کہیں سے یہ تحمل عادت ڈالے. یہاں جانے کے بعد بتکلف اپنے اوپر عمل میں لائے. نہیں ہے جس سے بڑا بنا سے پوچھے ابھی مرد بڑھا ہوا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ حد لذیذ ہو جائیں گے, مقبول ہو جائیں گے, ہم آپ اللہ آپ سے کام لیں گے. ورنہ لوگ ڈرتے ابھی غصہ ہو, مولانا صاحب غصہ ہو جائیں گے ابھی کوئی بات پوچھنے کے لیے, کوئی بولا تو اب غصہ کر دیں. میں وہاں پر اسی سال جس سال میری والدہ مرحومہ تشریف لے گئے حج کے لیے, تو وہاں کے سیکریٹری تھے کرناٹک کے, علی گڑھ کے بڑے وہ تھے. تو انہوں نے مسائل مجھ سے پوچھے, مسئلہ بتایا, کہنے لگے اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, علماء پوچھو غصہ ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے سمجھانے کے بس وہ غصہ ہو جاتے ہیں. آپ نے سمجھا دیا, بہت اچھا لگا. وہ لوگ کنکری مار کر آئے, تو ابھی بڑے لوگ کہاں پیدل چلتے ہیں, اللہ قریب ہی تھا لیکن پھر بھی پیدل چلنا پڑتا. اب تو جمعرات آنے جانا آنا, کوئی سواری بھی اب تو نہیں ملتی, پہلے سواری ملتی تھی, اب تو سواری بھی نہیں ہوتی, ویل چیئر خالی ہو تو اس نظام میں آئے جائے. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہو, تو انتظام انہوں نے کیا اس کی وجہ سے. حضرت رحمۃ اللہ ہم نے دیکھا, حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا, مغرب قریب کنکری مار کے آئے, گاڑی میں بیٹھ کے مارا اور چلے گئے. ہم نے دیکھا ہے. بہرحال تو وہ لوگ تھک گئے تھے, ہم یہاں بیٹھے, کہتے کنکری تو مار لیا ہے مگر بال کی حجامت تو بہت مشکل ہے. جی سمجھے آپ, عالم بال بہت لوگوں کے بال بہت قیمتی ہوتے ہیں. ہم جو بال رکھتے ہیں نا ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, کنگھی تیل کرتے ہیں, اس کو بال کو بنوانا بہت مشکل ہے. کیسے بال کٹایا جائے گا, کتنا خراب لگے گا, سب بات کر رہے تھے. والدہ مرحومہ تھی, گھر میں ساتھ میں تھی, تو ہم نے پردہ باندھ دیا تھا, چادر, بڑی چادر کب لے جاتے تھے, وہ تھی, پردہ باندھ لیتے تھے خود ہم, تاکہ بے پردگی نہیں ہو. ہم نے کہا تھا آپ لوگ چپ رہیے, میں آتا ہوں. میں باہر نکلا, خیمے میں ایک ہی خیمہ تھا. میں کہا آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ابھی؟ کہنے لگے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بال ٹکلا کرانا, بولتے بمبئی ٹکلا کرانا ہے, حجامت جو ہے کیسے جو ہے بال کٹا دیں گے, سر ایسا کیسا لگے گا. میں نے کہا ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں, ایک بات بولوں. کیا بولیے؟ میں کہا اللہ والوں اللہ کی گردن کٹائی ہے, آپ بال کٹانے کی مشورہ کرتے ہیں. اللہ واہ واہ کیا بات آپ نے کہی, چلو جی چلو حلق کرا کے آتے ہیں. بھائی بڑے لوگ تھے دنیا کے اعتبار سے, اب کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے, اس لیے امت کو آپ اپنے اس سے کیجیے, اللہ کہاں ملیں گے. جتنی بڑی نیت ہوگی آپ اخلاق دکھائیں گے, یہاں رہیں گے. دیکھا ناراض ہو گیا ایک آدمی, میں بیٹھا ہوا تھا, میں یہاں وہ رکھا تھا مسجد میں, سمجھا بمبئی کی بڑی مسجد ہے, میں اس وقت سے پہنچا تھا, اس میں انتقال ہوا تھا, قری اللہ صاحب کا انتقال ہوا تھا, جس آباد ان کا وہ تھا. اب ایک صاحب وہیں اپنے رومال رکھ کے چلے گئے تھے, کہاں گئے معلوم نہیں. ایسا کے لیے آئے تو اب دیکھا وہ رومال اوپر رکھ دیا, چھوٹا جیب والا رومال, اور جو ہے وہاں بیٹھ گیا. اتنا ناراض ہوئے
کیسے ہیں, کوئی دین نہیں ہے, ادان بھی سمجھ نہیں ہے, کیا کرتے ہیں. کتنا ناراض ہوئے سب کے سامنے, حالانکہ وہ کئی لائن دین کے ذمہ دار تھے وہ, سمجھے آپ. اب مسجد میں ادھر میت باہر رکھی ہوئی ہے کرنا, لیکن بولتے چلے گئے وہ. اب ظاہر بات کوئی میت تو باہر رکھی تھی, اس میں کوئی بولا تو نہیں کچھ, کہ تصور کیا لیا ہوگا, کیا تصور کیسا لوگوں نے لیا ہوگا. حالانکہ شرعی طور سے جائز نہ جائز وہ تو مسئلہ پوچھ لو مفتی حضرات سے, کتنی جگہ لینا, کہاں تک. ہمارے کالجن سب کیا کرتے تھے, کھانے جاتے تھے نا تو ریل رکھ دیتے تھے, پہلے سب کے لیے رومال رکھ دیتے تھے. اگر بیٹھا ہوا آدمی ہے, ضرورت پیش آ گئی استنجے وضو کی تو ضرورت ہے, لیکن آدمی کھانا کھانے جا رہا ہے, پھر جگہ لے لیا آپ نے, تو ثواب حاصل کرنے کے شریعت اصول توڑنا اچھی بات نہیں ہے. پھر جہاں جگہ ملے وہاں آدمی بیٹھ جائے. آپ بیٹھے ہوئے تھے پیشاب کرنے گئے تو آپ کو ٹھیک ہو, آپ ابھی آنا وضو کر کے آنا آپ کو ہے, ضرورت آپ کی ہے. لیکن اس میں کہاں مسئلہ پتہ نہیں کہاں مسئلہ تھا, موقع تھا. تو ہمارا ہر کام شریعت سنت کے مطابق ہو, اسی مشابہ کرنا چاہیے. غصے کے بارے میں تو خاص طور سے میرے بزرگوں دوستوں, 15 دن کے بعد خط پہنچا ان کا ہم تو ڈالے کہ حضرت اس سے الحمدللہ معمول پر آ گیا, نہ کوئی وظیفہ بتایا. وہ دیکھتے دیکھتے ان کی صحبت میں بیٹھتے آپ طبیعت بہت ہو گئی. ہمارے دوست ہیں بیت ہو گئے, عیسائی لڑکی ہمارے کالینہ تھی, اس سے دوستی ہو گئی تھی, اس سے نکاح کیا انہوں نے. وہ پرسر ہونے والی تھی, تعلیم یافتہ تھی, لیکن دوستی جو ہے وہ بھی وہی نہیں ہوتا ہے. اس نے نکاح اسلام قبول کیا, نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد جو ہے اب جب آدمی ساتھ رہا تب تو آدمی کھلتے ہیں نا, اخلاق کھلتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے, جب سے آپ کے پاس آنے جانے لگا تو کہتی ہے جب حضرت کے پاس آپ جاتے ہیں نا غصہ آپ کم کرتے ہیں, آپ جائے کیجیے وہاں. آپ حضرت مدینہ میں جائے کہ آپ جب جاتے ہیں نا, جا کے آتے ہیں, آپ غصہ کم کرتے ہیں, آپ وہاں جائے کیجیے. مجھ سے خود بیان کرنے لگے. اب وہ ساتھی سمجھے آپ, ہمارے خان صاحب تھے, اللہ مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا, بہت محبت کرتے تھے. بینک میں مینیجر تھے, دبئی میں مینیجر تھے. جب معلوم ہوا کہ سعودی کاروبار سب وہ ہے تو جذبے میں استعفیٰ دے دیا. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی بدل تلاش کر لے, غلط سمجھ کرے, بدل تلاش کر لے, جب مل جائے تو وہ استعفیٰ دے دے. اب ایک دم چھوڑ دیا, ابراہیم آمدنی بہت ساری تھی, عادت تھی, پریشان ہوئے, تو وہاں امام بن گئے. وہ امام بن گئے تو اس نے دیکھا بھی کہ تم اس پر منیجر لکھا ہوا امامت کرتے ہو تم. بہرحال بڑی قربانی پیش کی انہوں نے, کہا نہیں ہم کو غلط روزی نہیں لینا ہے. غصہ بہت کرتے تھے. بیوی بیچاری بہت تحمل کرتے تھے, آمنہ نام بھی تھا, علامہ اس کی مغفرت صاحب کا انتقال ہو گیا. بیوی کا بہت برداشت کرتی تھی, بہت کچھ سناتی تھی. ہمارے یہاں آگے رہنے کے لیے آگے پھر وہ کہ نہیں ہم بھی یہیں رہیں گے, آپ ساتھ رہیں گے. آہستہ ماشاء اللہ دل میں نرمی آئی. تو کہتی تھی اب تو بہت نرم ہو گئے ہیں. تو آدمی سے محسوس کرتا, میں کہنا چاہتا ہوں, بولتا نہیں ہر بات کو. تو غصہ ایک ایسا, ہمارا معاشرہ ختم ہو گیا, اس داریاں ٹوٹ گئیں, خاندان بکھر گئے. تو ہم لوگ اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. بچہ غلطی کرتا, مدرس استاد آپ ہیں, کتنا مارنا چاہیے. وہی تو فرماتے ہیں نا, فقہا لکھتے ہیں جب حدیث پاک میں آتا ہے 7 سال ہو گیا نماز کے لیے کہو, 10 سال ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. لکھتے ہیں بلے دے لا بلی خشبتیں, کس سے مارو, ہاتھ سے, لکڑی سے نہیں مارو. یہ تو فقہ جزیہ, ہم فقہ بتاتے ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں, جزیہ لکھا ہوا صاف صاف, ہاتھ سے مار, لکڑی سے نہیں. اور لکڑی پڑائی کرتے رہتے ہیں, اپنا پورا وہ بقول بادوں کے جذبے انتقام جیسے نکالتے ہیں, جذبے انتقام کا. اب تو قانون آ گیا ہے باقاعدہ. یورپ میں بہت پہلے قانون تھا, ہم جب باپ مار دے فوراً وہاں سے پولیس, بچے پولیس کو فون کر دیتے تھے, پولیس پکڑ لے جاتی تھی. ابھی ہندوستان میں قانون آ گیا ہے, مارنا منع ہے. تو جہاں شفقت محبت ہونی چاہیے. رحمان علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھلایا, جبار کا اللہ لائے کیا. تو ہم کو جو صفت اختیار کرنا چاہیے نرمی. ایک بات بیٹا ہم یاد کرا دیتے ہیں تو ہم کرتے ہیں, کھڑا کر دو تھوڑی دیر کے لیے اس کو, اچھا سنایا آپ اس کے 10 روپئے انعام دے دو, بہت اچھا ماشاءاللہ یاد کیا, اچھا اگر سنائے اس کو انعام دیں گے. اس انعام کے سب بچے کو کریں گے, نفسیات بچے کو پکڑو. بھائی مارنا کوئی ضروری ہے کیا؟ اسکول کالج میں مارتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے, کتنی بار مار کھایا تھا؟ کیا بولتے ہیں, ایک بار نہیں مار کھایا. مار کہاں کھایا؟ اور حافظ عالم سے پوچھو کتنی بار مار کھایا تھا, کہتے یار کہاں گن سکتے ہیں مار میں کتنا مار کھایا تھا. جہاں شفقت ہونی چاہیے وہاں ڈنڈا چڑھی آ گئی.
سمجھے آپ. ایک لڑکا کہتا تھا الیاس بھائی انتقال ہو گیا, جماعت ذمہ دار مکہ مکرمہ میں تھے, بڑی محبت کرتے تھے, گھر دعوت کرتے, گھر لے جاتے تھے, بیان بھی کراتے تھے. تو کہنے لگے اصل میں گوڈا رہنے والے تھے, بعد میں برسال میں منتقل ہو گئے تو وہیں رہتے تھے. مکہ مکرمہ بھی ماشاء اللہ ایک بھی ان کی وہاں ساتھ رہتی تھی وہاں. بہرحال کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو وطن میں ہے حافظ ہو جائے. تو میں نے اس کو کہنے لگے, وہ بیٹا کہتا ساتھیوں سے ابا اپنے تاج کے لیے اس کو استاد سے مار کھلاتے ہیں. پھر بیٹا حافظ ہو جائے کہ باپ تاج میں سنتا ہے نا, باپ کا تاج ملے گا معاشر میں, باپ کو بیٹا حافظ ہو جائے حافظ کے باپ کو تاج ملے گا. سمجھے آپ. تو کہتا تھا اپنے تاج کے لیے مجھ کو مار کھلاتے ہیں استاد سے, یہ کہتا تھا. تو محبت ہوگی, شفقت ہوگی. میرے بزرگوں, شریعت سنت کی پابندی کریں ہر چیز میں. دیکھ زندگی کیسے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. دیکھ لو بچوں شفقت, چھوٹوں شفقت, ہر موقع پر. ہاں حدود شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے. جہاں توڑ دیا کسی نے, باقی اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ. بدوی نے کھینچا, داغ پڑ گئے, چادر کھینچا, داغ پڑ گئے. فرمایا کیا تم سمجھتے ہو جو ہے میرے پاس ہوتا میں باقی رکھتا کیا؟ یہ پورے اسے بھر کے تو میں دے دوں گا, ہم کو دیجیے, ہم کو دیجیے. مالک غنیمت تھا. بدوی لوگ کیسے ہوتے ہیں. اب ہم قبا سے مجھے عبد الرحمان گاڑی سے آ رہے تھے, قبا سے آ رہے تھے. مجھے عبد الرحمان نے جو ہے میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں. گاڑی کھڑی کر کے سگنل بند تھا نا, بند تھا, اشارہ بند تھا, وہ گاڑی اتر کے ایسا روڈ پر نہ کوئی ملنے والا کرنے والا. کہ بدو دیکھو یہ بدو, اس زمانے کے بدو. میں کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس زمانے میں جب ان کی کیفیت یہ ہے, 14 سال پہلے کیسے رہے ہوں گے, کیسے کام کیا, کیسے برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوچنے کی بات ہے نا کتنا ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستوں, اپنے غصے کو معمول میں لانے کی کوشش بھی کیجیے, دعا بھی کیجیے. اللہ تعریف فرماتے غصہ پی جانے والے. مولانا سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, درس ناظم فرماتے تھے. اب مولانا حشیم صاحب بھی ہیں نا, ان کے دادا جو والد مولانا شمیم صاحب, ان کے والد مولانا سلیم صاحب تھے. انہیں زمانے پہلی بار حاضر ہوئی ہے. ہم سے کہنے لگے بھائی سوئی کو ایسے, جب آپ کو اطلاع الگ کمرہ تم کو دیں گے, ہم الگ کمرہ دیتے تھے. گھر میں جاتی تھے الگ کمرہ لیتے تھے ان سے. ہم کا ہمارے یہاں شریف پردہ ہے, مشترک نہیں رہ سکتے ہم. چادر ڈھیلی ہو گئی, پردہ ختم ہو گیا. ہوا اڑائی زور سے آئی, چادر گر گئی, اب کمرے کا پردہ ختم, پھر تکلیف شروع ہو جاتی. میں کہا ہمارا ہم الگ رکھتے ہیں, ہم لوگ شریف پردہ ہمارے گھروں میں ہوتا, ہمیشہ کمرہ دیتے تھے. جب جا اکیلے میں کہا نہیں آپ تو کسی اور دے دیے, تو آپ کا اچھی ہوتا. مسجد اوپر یا جہاں قیام کرتا تھا. فرماتے تھے اللہ نے 3 چیزیں پینے کے لیے بنائی ہیں. اللہ نے 3 چیز اللہ نے پینے کے لیے بنائی ہیں. فرمایا زمزم. حدیث شریف آتا ہے مومن خوب پیتا ہے. ایک آدمی بولے 11 گلاس پیتا ہوں. 11 گلاس, ہم تو 2 پیے تو پیٹ بھر جاتا, عادت نہیں رات پینے کی, لیکن 11 گلاس پر پیتا ہوں میں. ماشاء اللہ جو ہے دولے پترے دیکھنے دولے پترے معلوم ہوتے تھے. دوسری چیز فرماتے تھے غم کے آنسو. غم ہے, حالات ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھ درد کی باتیں ہیں. مخلوق کیوں کہنا اللہ سے کہنا بھائی, جو کہنا اگر ٹھہرا اللہ سے کہو. جس شریف آتا ہے فاقہ آیا حاجت پیش آئی اور مخلوق نہیں کہا. اللہ کے ذمہ ضروری ہے 1 سال کی حلال روزی عطا فرما دے. 1 سال کی حلال روزی. ایک عالم کہنے کے 2 سال میں نے اس کو آزمایا ہے, حالات آئے, کسی نے نہیں کہا. اللہ نے میں اکٹھے پورے سال کی روزی دی, اکٹھے. تو غم کے آنسو پینے کے لیے اللہ سے کہے, آنسو گرائے, مخلوق نہیں. تیسری بات فرماتے تھے غصہ. اللہ کو غصہ پینے کے لیے کیا. غصہ ہے تو پی جائے اس کو. ہم یہاں 3 باتیں فرماتے تھے. درجہ بلند فرمائے. یاد کر رہا تھا بزرگوں میں ہمارا مشترک معاشرہ ہے, خاندان ہے, آپ کو اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اپنے غیر کوئی بھی ہوں اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ زندگی میں شریعت سنت کی پابندی کی توفیق ملے گی, ترقی ہوگی, تعلق میں اللہ پیدا ہوتا ہے. دل میں اللہ استفاق عطا فرما دیتے, کیفیت عطا فرما دیتے ہیں. انہیں غصہ سب کو صاف کر دیتا ہے. مسافر گالی گلوز کرتا ہے, ہاتھ اٹھا دیتا ہے. ایک آدمی تو غصے میں ایک عورت کو مار دیا. عورت بیچاری غریب, 2 عورتوں پڑوسی میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو اچانک یاد آئے گا مجھ کو. یاد رہا صبح سنا دیں گے انشاءاللہ. بیچاری غریب عورت تھی, یہ مالدار تھے, ان کی بیوی سے اس عورت سے کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. ایک تھپڑ غریب عورت کو مارا. بیچاری ایسا جھلا کر رہ گئی, کیا بولتی, غریب تھی, شوہر معذور تھے. اب عورت کی باپ نے مرد تو ایسے نہیں دخل دیتے کہ اپنی بیوی ہٹا لیے ہوتے, لیکن پیسہ تھا.
30 साल जवान थे, उस मार दिया उसको। उसकी जो आह निकली है उस औरत की, मैंने उनको देखा है। हम आप यहाँ दर्द शुरू हुआ, उनके यहाँ दर्द शुरू हुआ। मुंबई, कलकत्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कहाँ गए इलाज के लिए, मगर वो मर्द जब ना उसकी आह थी, वो होते हुए नतीजा क्या निकला कि लाठी टेके चलने लगे। सिंगापुर कमाते थे, पैसा लाते थे, भाई लोग पैसा मिलता था, जब देखा मादुर हो गए, भाई ने अलग कर दिया उनको। एक बेटी, बीवी, खुद चारपाई पड़े रहते थे। इस उनका इंतकाल हो गया। ये निगाह उनकी नहीं कि मैंने जुल्म किया, उसकी आह है, जुल्म किया है, जो दिल दुखाया है, माफी मांग ले। न उनकी निगाह गई, न कभी जो है किसी ने उस पर उनको आमादा किया, बताया कि ये उसकी बद्दुआ है। तो आप गुस्से में आदमी दुनिया खतरों तबाह हो गई। समझे आप। तीसरी मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हठाई हम तो लाल है, उसूल पसंद थे, गुस्तावर नहीं थे। फरमाते मैं जो है नर्म हूं, उसूल पसंद हूं, सख्त नहीं हूं। लकड़ी सख्त होती है ना, और रेशम जो है नरम होता है लेकिन मजबूत होता है। तो मैं नरम हूं लेकिन मजबूत हूं, उसूल नहीं तोड़ता। तो लोग उसको सख्त कहते हैं, उसूल की पाबंदी करते थे। कैसे कैसे लोग वाकयात उसमें आते हैं। हम जहां भी रहें नर बन के रहें, समझा, अखलाक अच्छे दिखाएं। घर में खास तौर से बीवियां कहने लगे माशाअल्लाह जो है कितने हमको करते हैं। हजरत जब से आपका जाने लगे माशाअल्लाह जो है लगी हमारी बड़ी खुशगवार होने लगी। हमारे दोस्त कहने लगे घर में झगड़ा पहले भी नहीं होता था, क्योंकि जब से आपके पास आने लगा मैं माशाअल्लाह जिंदगी हमारी और खुशगवार हो गई। जिंदगी खुशगवार हुई, दीनी काम करना आसान होगा। अब जितना चाहे बड़ी आधी जिंदगी सफर में गुजरती है, आधी ज्यादा आप इतने तकादे बढ़ते जा रहे हैं। वहां कहने लगे अभी हमको आज के बाद की तारीख दे दो। वहां फलां साहब ने कहा, अभी सरवर साहब ने जो है कोई मलिक एक बार खड़े थे यहाँ, वैसे ही रात एक बार हमको बोला, बयान भी करा, सबको जमा कराया वहां। तो कहने अभी तारीख ले लो। तो तकादे, उम्मत बहुत प्यासी है, उम्मत प्यासा। मैं अर्ज करता हूं, मैं एक मिनट बयान किया है बाजार में, मैं 1 मिनट बयान करूंगा। तो आप जहां जाओ उम्मत के नशे वाला बंद कर जाओ। भाई बैठ जाओ, हम 2-3 मिनट बात करेंगे। कोई दिन की बात सुना दिया, तमीज को छोड़ दो, खाली बात सुना दो। दफा उम्मत को मिलेगा आपसे, मोहम्मद मोहब्बत करेगी, आपसे करीब होगी, आप दीन सीखेगी, आपसे पूछेगी, करीब होगी ना। हमने इंतजाम करना शुरू किया, तो कई लोग जो है एक आदमी कहीं मसला भी बता दीजिए, आदमी कहने लगे मसला भी बता दीजिए। हम कई मिनट 5-7 मिनट बयान करते हैं, हमारे 15 मिनट हमने कहा था बयान करेंगे, 10 से 15 मिनट बयान करेंगे। लेकिन सुबह चूंकि जागे होते हैं, ड्यूटी आने वाले होते हैं, आराम भी करना होता है लोगों का, इसलिए 5-7 मिनट बयान करते हैं। उसमें दुआ बता देते हैं, कहीं मसला भी बता दीजिए। मसला इसे नहीं बताते हैं कि अवामुन नास को जब कई मसले बताए जाए खलत मलत हो जाएगा। उसने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे बड़े कासांग फरमाते थे अवाम में मसाइल नहीं बयान करते। कोई मोटी मोटी बात से बता दी अलग बात है, लेकिन दरअसल मसाइल नहीं बयान किए जाते। इसलिए अवामुना से इसने सुना, उसने सुना, अब आपस में झगड़ा कर लिया, ऐसा बताया, अच्छा बताया था। जी हाँ, कोई मोटी मोटी बात बताना मना नहीं है, लेकिन बारी मसाइल तो पहले हम बताया करते थे। पहले तेरवा भी इसका हुआ, समझिए आप, फिर आपका उलमा पूछ लो, कोई वाक़या पेश आए, सूरत हाल है, उलमा बता के पूछ लो, अमल करो उस पर। तुम्हारा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोग जाए खैर दे, अल्लाह के लिए आए हैं तो नियत करके जाएं। 3 बातें होती, इल्म, अमल, दावत। इल्म, अमल और दावत, 3 बातें होती हैं। आलिम है सब लोग माशाअल्लाह, अल्लाह शुक्र है। अब उसका हमें नमूना पेश करें। तीसरे उसकी दावत करें, जहां भी रहें नरमी से, मोहब्बत से, शफ़क़त से। मैं बात आई अर्ज करूं, हमारे एक दोस्त थे, मुस्तफा साहब, हमारे याद रहते हैं, मदरस हमारे थे, बहुत अच्छे मदरस थे। कहने लगे मुझको नींद आती है, पढ़ाने बैठता हूं ना, फजर बाद सो जाता हूं, 8 बजे पढ़ाने बैठता हूं तो नींद आती है। दोपहर को छुट्टी भर खाना खा सो जाता हूं, दोपहर बाद नींद आती है, क्या करूं मैं इस्तीफा दे दो। लेकिन तुम सोते रहो, बच्चों को क्या सुनोगे। अब जो आदमी सोता रहेगा बच्चों को सुनेगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को। ठीक है, इस्तीफा दे दूंगा। फिर उनको ट्यूशन मिल गया। उनकी दयानत की बरकत ये थी, हम उनको भेजते थे इम्तिहान लेने के लिए। एक बार उन्होंने लिख कर दिया, एक बड़े आलिम थे, हकीम थे, बहुत वो थे, कहने लगे इतना बेहतरीन रिपोर्ट लिखा है, ऐसा कम लोग लिखते हैं। मैं कहा दयानत से लिखते हैं, साफ बात। अब दयानत से काम करने वाला नतीजा दुनिया में क्या मिलता है, हम कहीं भी रहते भी अल्लाह दुनिया में नकद दे देते हैं। मस्जिद बैठे पढ़ रहे थे, अरब साहब आए, तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या, कहने लगे हाँ, लाओ पासपोर्ट लाओ। वो जमाना था लोग 10-20-25 हज़ार देखकर तब बाहर जाते थे, वो जमाने की बात है। लाओ,
اس نے لے لیا، ادھر لگوا لیا، ساتھ لے کر گیا. سمجھے آپ؟ کبھی ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، کہتے تھے میرے اوپر جو ہے جو ویزا لگا ہوا ہے یہ مدرا کا، کھیتی کام کا. سمجھے آپ؟ کبھی ہنس کے کہتا تھا کبھی کبھی تو تمہارا ویزا اس کا ہے کھیتی کام کرنے کا، لیکن مجھ کو بچوں کو پڑھانے میں لگا دیا. تو وہ محبت میں کہنے لگے ہم فلاں صاحب ہیں، وہ بچے قرآن ختم ہے، آپ چلیے. میں کہا چلتے ہیں ہم. وہاں جب گئے تو میں نے کہا امام صاحب کو بلاؤ. بولے کیا بات کرتے آپ؟ ارے میں کہا بھائی بلاؤ کم از کم. امام صاحب آئے، گدا بچھا، ہم نے ان کو گدے بٹھا دیا، ہم نیچے بیٹھ گئے. آپ یہاں کے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بڑے ہیں یہاں کے. بہت ان کو تعریف کیا. وہ ختم کیا کراتے کچھ تھوڑا بہت جیسا سچا یاد ہوتا ہے ایسا کر کے چلے گئے. ہو میں کہا بھائی کچھ نہیں ہوا. میں کہا اب میں ختم کرا دیتا ہوں. دعا ختم کرا، دعا کیا. عشاء کا وقت قریب آیا. میں کہا جلدی چلو مسجد چلتے ہیں. گئے مسجد میں، امام صاحب بیٹھے تھے، قدوتیان میں اور بیٹھے تھے. اب چونکہ ان کا اکرام ادھر ان کو دیا، ہم نے ان کا اکرام کیا تھا بہت. ہم نے کہا مولانا صاحب ہماری عادت ہے جہاں جاتے ہیں شام بیان کرتے ہیں، 10 منٹ سے بیان کریں گے، آپ اعلان کر دو. اب وہاں بقول ایک آدمی کے ہمارے 40 سال ہو گئے کہ اپنے مسئلے کے عالم کا بیان نہیں ہوا. بقول ایک آدمی بعد میں ڈاکٹر صاحب ہم سے کہنے لگے. اب چونکہ اتنا پر نفسیاتی اخلاقی دباؤ پڑ گیا تھا ہمارے برتاؤ کی وجہ سے، انکار نہیں کر سکے. وہ ان کا کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہے انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. اب تک مجھ کو یاد ہے اعلان آتے 40 سال ہو گئے. کہنے لگے کہ فلاں مخصوص فیڈ کے مہمان آئے ہیں، بیان کر 10 منٹ آپ لوگ شریک ہو جاؤ. 10 منٹ بیان کریں گے، آپ لوگ شریک ہو جاؤ. اپنے اوپر نہیں لیا انہوں نے، مخصوص فیڈ کا رشتہ دے دیا. بڑے آدمی آگے تھے، وہ مخصوص تھے. 9 منٹ بیان کیا. پھر ماشاءاللہ جو ہے دعا ہو گئی. دعا کر لینے کے بعد جتنا مجمع تھا، چونکہ امام صاحب اعلان کیا تھا ان کے، سب بیٹھ گئے. ہم نے مصافحہ کیا. ہم لوگ نفرت کرتے ہیں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، محبت کر کے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب مجھ کو پہنچانے کے لیے آئے دور تک. کہنے لگے اتنے سال مجھ کو ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، پہلی بات آپ نے عالم نے بیان کیا. تو دینی کام کرنے والوں 4 بات ضروری ہوتی ہے. دینی کام کرنے والوں 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں: حکمت، حسن تدبیر، حسن اخلاق اور اخلاق. حکمت کا اس میں قول ہوتا ہے، ایسی بات کر لیجیے. ہم نیپال ایک بار گئے مدارس کے مکاتب، اس میں مفتی عثمان جو ہے ان کے خالہ بھائی مفتی سعید کے، وہ ساتھ میں تھے. ان کے ابا وہاں تو دکان وغیرہ رکھتے ہیں وہاں ہے. تو کہنے لگے میں کیا جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ 2 مسجدیں ہیں. ہمارے بھائی سیلفی لوگوں کی مسجد ہے، ایک بھائی ان کی مسجد ہے. میں کہنے ہم سیلفی لوگ مسجد نماز پڑھیں گے. اور دیکھو میں انشاءاللہ بیان کروں گا، مفتی عثمان نماز پڑھائیں گے. بولے کیا بات آپ کرتے ہیں؟ میں کہا ہاں بھائی انشاءاللہ دیکھنا تم، میں تو بیان کروں گا اور مفتی عثمان نماز پڑھائیں گے. ہم کیا وقت سے پہلے پہنچو چلو. ان کو مفتی عثمان کا معلوم تھا. گئے وہاں، امام صاحب بلایا، ہدیہ پیش کیا ان کو اکرام کیا ان کا. بہت سے تھوڑے سے ساری باتیں کی. تو میں کہا دیکھو امام صاحب ہم تو مسافر ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ جمعہ پہلے بیان کرتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو ہم بیان کریں گے. کوئی غلطی کریں آپ بڑے ہم کو ٹوک دیجیے، ہماری اصلاح کر دیجیے، ہم کو برا نہیں لگے گا. آپ بھی دیکھ لیجیے ہم لوگ کیا بیان کرتے ہیں، اپنے کان سن لیجیے. آپ تب کہہ سکتے ہیں بھی لوگ ایسا بیان کرتے ہیں. بیچارے چونکہ دباؤ ان پر پڑ چکا تھا نا، تو کہ اچھی بات کوئی بات نہیں. میں کہا دیکھو نماز ہمارے مفتی عثمان صاحب پڑھائیں گے، اس لیے مفتی ہیں کہ نماز آپ دیکھیے کیسی نماز پڑھاتے جمعہ کی. اگر کچھ سنت خلاف کوئی حدیث خلاف کوئی بات ہو تو ہم کو بتا دیجیے گا کہ کام حدیث خلاف انہوں نے کیا. اللہ کے ساتھ وہ راضی ہو گئے. تو اس مسجد میں ہمارے سلفی بھائی مسجد میں ہم نے بیان کیا اور نماز محبت نگاہ سے دیکھیے نا. آپ جہاں یہ نفرت کیوں کرتے ہیں کسی سے؟ اللہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. ایک آدمی بولے آپ عجیب آدمی ہیں، جگہ ہم گئے کہ ایسی بات ہے، امام صاحب ایسے ہیں ویسے، بہت ساری لمبی بات ہے. میں کہا آپ تم بولاؤ اعلان کرو قبلہ پیش امام صاحب کہاں ہیں، زور سے آواز دو. قبلہ پیش امام صاحب نکلے، ہم نے مصافحہ کیا، مانکا کیا. اتنی بڑے بہت بڑے امام ہیں، بڑے امام ہیں، بڑی مسجد آپ کی ہے. پھر ہم آنے لگے، دور سے پہنچانے آئے ہم کو. جب وہ چلے گئے تو ہمارے مدرسین وہاں کے تھے، کہنے لگے ہم سے ہمارے سلام جواب نہیں دیتے ہیں، آپ سے مصافحہ مانکا ہو گیا. ہم کہ ہمارے پاس گرین پاس ہوتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو. ہم نے یہ مصافحہ کے 10 روپے ان کے ہاتھ میں ڈال دیا تھا، تم لوگ خالی بات کرتے ہو. تو امت کے ساتھ شفقت برتاؤ کیجیے، نیت کیجیے. جہاں جہاں آپ گھس سکتے ہیں اپنے اخلاق کی بلندی بنیاد پر، ہم آپ حسن سلوک کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد آپ ہر جگہ سے گھس سکتے ہیں. یہ نفرت چھوڑ دیجیے. ہم جا رہے تھے، پولیس والے آئے، بیٹھی والدہ مرحومہ کو نے لٹا دیا تھا، نیچے دھرم بیٹھ گئے. آئیے تشریف رکھیے.
بیٹھ گئے وہ. بارہ بنکی اسٹیشن آئے, ہم لوٹا لیے جانے لگے, لاؤ پانی لے آئے, والدہ کو وضو کرا دیں, اثر مغرب وضو پڑھ لیں گے, اس ہم گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہم پولیس والے کھڑے ہو گئے, ارے لائیے نا, کیا پانی چاہیے آپ کو؟ نہیں ہم لاتے ہیں. نہیں آپ بیٹھیے, ہم لے لیتے ہیں نا. ارے نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس والے کیسا لوگ سب کتنی نفرت کرتے ہیں پولیس والوں سے. آپ بھی تو اخلاق بڑھتی ہے نا. ہم کو ضرورت نہیں تھی. اپنی وضاحت سناتا ہوں کہ عمر صاحب پانچپوری ہم لکھنؤ بیان کرنے لگے کہ دیکھو میں کہا ایک آدمی واقعہ, لوگ اثر نہیں لیتے اپنے, پھر میں کہا میرا واقعہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, میں بھی انسان, وہ بھی انسان ہے, تو کر سکتے ہیں. اسی میں سنا دیتا ہوں. مجھ کو وطن جانا تھا مئی کی, خوب گرمی مئی کی, ٹکٹ ملا منماڈ تک کا, وہ بھی جو ہے غیر اے سی کا, پڑھنا لکھنا رہتا ہے, سکون ضرورت ہوتی ہے. میں ٹی ڈی صاحب سے کہا گردوارا میں کہ آپ کلیان دیکھ لیجیے, اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی میں ہو نیچے خاص طور سے, تو مجھ کو اٹینڈنٹ بھیجیے, میں آ جاؤں گا. نہیں پھر آپ کو ہے کلیان میں خود ریڈی بلانے ہم کو آئے. میں کہا ارے آپ کیوں آ گئے؟ پانچ بوگی پھانک کر پھر ہم کو بلانے آئے. ارے ہم کو آپ کی خوشبو یاد ہے. ہم کو مجھ کو کچھ یاد نہیں خوشبو میری. ارے ہم کو آپ کی خوشبو ہم کو یاد ہے. ہوتا کیا, خوشبو لگاتے رہے ہوں گے, ہم وہ گزرے ہوں گے, لیے آپ بھی لگا لیجیے. اتنی بات سے کیا گیا, اس کو بات یاد تھی. ہمیں میرے بزرگوں دوستوں نیت و ساتھ پیدا کریں, امت کی انسانیت کے سب کی فکر کریں, سمجھے آپ, جہاں ہو سکے ان کو قریب کریں, اپنے اخلاق سے, محبت سے, پیار سے, نرمی سے. دعوت کے پہلے اللہ فرماتے ہیں دعوت دو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تقریر بات میں ہے, پہلے حکمت ہے. تو دیکھ اللہ کیا فرماتے ہیں, دعوت دو کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت پہلے, موعظۃ الحسنہ تقریر بات میں ہے. ہم تقریر ہم لوگ دعوت سمجھتے ہیں. آپ برداشت کر کے دیکھو نا, یہ 4 باتیں ضروری ہیں. جہاں چاہیے آپ گھس سکتے ہیں, دینی کام کر سکتے ہیں, کیسا کوئی. اچھا چلو ہم کہتے ہیں یہ مخالف ہیں, کیونکہ یہ گالی دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ جاؤ گے مارے گا وہ, ہم مخالف ہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس گھر چلے گئے, بھائی غم کی بات ہے, ابا سب چلے گئے, درود شریف پڑھو, اشار ثواب کو دعا مغفرت ان کے لیے کرو, ان میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ تو آپ نیتوں کی نہیں ہوتی, ہم لوگ طرح دے دیتے ہیں. جہاں رہیے وہ سب دل میں ہو, کیسا ہی انسان کیسا بھی کوئی ہو, ہم قریب کریں, عادت ڈالیں. کئی واقع ایسے ہیں اللہ نے قریب کیا باتوں کا, ماشاءاللہ ایمان لائے باتیں, جنتی بن گئے, خاندان جنتی بن گیا. تو ہم ادا کریں کہ اپنی ذات یہاں بنانے آئے ہیں, امت فکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی کل کیا ہوا تھا جی؟ کل تیوہار چھٹی تھی کل, ہاں دیر سے بیان ہوا, 12:30 سے بیان ہوا. نماز بھائی نئے کون ہے جن کی نماز کا عملی مشق نہیں ہوئی, کھڑے ہو جاؤ. تو جن کی نماز عملی مشق نہیں ہوئی ہے جلدی کھڑے ہو جاؤ. نئے ساتھی جو آئے ہیں نا, کل آئے, پرسوں آئے, نرسوں آئے ہیں, مشق نہیں پوری ہوئی ہے. آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ. کون ان کو کرائے گا؟ کل مجھے ساتھی آپ چلے جاؤ, پیچھے چلے جائیے. بھائی نماز کے عملی مشق کرائیں گے جی؟ دو ساتھی کون؟ اچھا میں تو کیرلا سے آئے ہیں وہ, ماشاء اللہ. شافی مسلک اور کون ہے بھائی؟ آپ کھڑے ہو جاؤ. مولانا کہاں گئے ہمارے؟ اور کون ہیں؟ آپ ہیں تو کیرلا سے آئے نا, مفتی ہیں, یہ بھی مفتی ہیں, سمجھے آپ لوگ مذاکرہ کر لیں. عملی پہلے حیت بتائیں, آپ اٹھانے کی جو شافی مسلک ہے حیت بتائیں, پھر دعا بعد میں اگر وقت ہو تو, ٹھیک ہے؟ چلے جائیے. مفتی صاحب دیکھو, آپ حیت آپ تینوں بتائیں گے دوسرے کو. آپ بھی مفتی ہو, دیکھو کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر لو, ٹھیک ہے؟ آپ کوئی شافی مسلک ان کے ساتھ چلے جاؤ. بھائی تو لمبا مجمع ہو گیا یہ, آپ بھی چلو. 8 لے لو, 8 لے لو. یہ بھی کتنے کھڑے ہیں؟ مگر فاروق دیکھو کتنے زیادہ ہیں, اور بھیجیں کیا جی؟ جماعت کے ساتھی کچھ ہیں ایسا, ابھی آ گئے ہیں جماعت کے ساتھی. 8 لے لو, 8. اور ایک آدمی چلے جاؤ. کون جائے گا بیٹا؟ آپ جاؤ, آپ مفتی ہو نا. 8 لے لو. اور ساتھی پہنچ گئے کیا؟ دیکھو کتنے ہو گئے, اور زیادہ ایک آدمی اور بھیجے ہم. آپ چلے جاؤ, آپ بھی مفتی ہو, آپ چلے جاؤ. ہاں کم لے لیں, جلدی ہو جائے گا, آسانی. اچھا باقی حلقے لگا کر
نماز دعائیں جنازے تک، اس کے بعد جب ہو جائے تو تجوید کے بعد صرف فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ مشق کریں. نماز کی دعائیں جنازے تک ہلکا لگا کے سنا لیں سب لوگ. جب اگر وقت بچ جائے پونے سے پہلے اگر پورا ہو جائے تو سورہ فاتحہ بھی مذاکرہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہلکے لگا لیں. 4 زیادہ نہیں، جلدی ہو جاتی ہے. 4 لگائیں.